फसूगर از قلم مرجان کتب۔ اسے کبھی بھی گہری نیند میسر نہیں آئی، یا پھر وہ کبھی گہری نیند سوتا ہی نہیں تھا، خاص کر اپنے والدین کی المناک شہادت اور عراق میں ہونے والے اس ناگہانی حادثے کے بعد تو اس کو بے سکون کر دینے والی نیند ہی آتی۔ آج بھی نماز پڑھ کر کچھ ہی گھنٹے پہلے سوئے ابو تراب غضنفر کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ سیاہ گھنی بھویں تناؤ کے سبب سکڑنے لگیں، ماتھے پر شکنوں کا جال بچھتا چلا گیا، اور پھر سر ادھر ادھر پٹکتے ہوئے وہ اتنے گہرے سانس لے رہا تھا کہ اگر اسد احمدی آج اس کے گھر سو رہے ہوتے تو نیند سے بھاگ کر اس تک ضرور متفکر ہو کر آ جاتے، جیسے آتے رہتے تھے، مگر وہ اس وقت شہر سے باہر تھا۔ بستر پر دراز شخص کی سفید رنگ کی بٹنوں والی شرٹ کے کف کوہنی تک الٹے ہوئے تھے، جن سے جھانکتے مضبوط بازوؤں کی نسیں مٹھیاں بھینچ رکھنے کی وجہ سے ابھر کر واضح نظر آ رہی تھیں۔ سختی سے بند آنکھوں کے اس پار بھڑکتی آگ کے شعلے بلندیوں کو چھونے کو بےتاب تھے۔ پونو پسینے سے تر ہوتے چہرے والے ابو تراب کے لبوں سے مدھم سے سرگوشی نکلی اور بے چینی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ در در اس نے وہ نام مکمل پکارنا چاہا، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ آگ تیزی سے پھیلتے ہوئے اس کے قدموں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مودر! اور اسی آگ میں ابو تراب غضنفر نے خون میں لت پت 2 عورتوں کی لاشیں پڑی دیکھی۔ ایک سرد لاش اس کی جان سے عزیز سگی ماں کی تھی، اور دوسری اس عورت کی جس میں اسے اپنی ماں کی گہری چھاپ دکھائی دیتی تھی۔ سختی سے بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کنپٹی سے گرتے ہی تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بابا! منظر تبدیل تو نہیں ہو سکا، مگر اس بھڑکتی آگ کے پار اس نے کسی کو دیکھا اور پوری جان کا زور لگا کر چیخا۔ سر پر سبز امامہ، مضبوط جسامت پر لوہے کی ذرہ اور پشت پر لٹکتی میان میں تلوار سنبھالے وہ اس کے بابا امیر شیراز سید غضنفر علی ہی تھے، جنہوں نے شہید ہوتے ہی ابو تراب غضنفر کو بالکل اکیلا اور یتیم کر دیا تھا۔ شانوں پر ذمہ داریوں کا آ گرتا بوجھ نیند میں بھی اسے شدت سے محسوس ہونے لگا۔ اسے دیکھتے ہی ہلکا سا مسکرا کے پھر سے یتیم کر کے چلے جاتے غضنفر علی کے بعد ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اندھیرا دراصل ان کی غیر موجودگی کے سبب اس کی آنکھوں کے آگے آیا تھا، اور پھر اندھیرے کو آگ دوبارہ نگلنے لگی۔ اسی آگ میں ایک بار پھر ابو تراب غضنفر نے اس کو دیکھا جس کی آنکھوں کا وہ ایک زمانے سے اسیر تھا، جس کو اپنے والدین سے ملوانے کی خواہش ناکام حسرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بایست! رک جاؤ! اسے آگ کی سمت سرپٹ بھاگتے دیکھتے ہی ابو تراب کے اوسان خطا ہونے لگے۔ خوف سے لرز کر بھاگ کر اس تک جانا چاہا، مگر قدم گویا زمین میں جکڑ رکھے تھے۔ وہ اس کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ ہمت کہاں سے لائے؟ در نجف! قبل اس کے آگ کی دیوار اس کاف اوڑے بھاگتی لڑکی کے اوپر گرتی، اس نے زمین کو جکڑے جاتے قدم ایک جھٹکے سے چھڑا کر اسے ایک جست میں اپنے حصار میں لے لیا۔ پشت اور بازو جلنے کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اس کا نام کراہ کر لیتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سیاہ آنکھوں سے نمی پھوٹ کر گالوں پر لڑک گئی۔ تیز تنفس کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ جلنے کی تکلیف صرف خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اطراف میں گھبراہٹ میں دیکھتے ہی اس کے اعصاب اعتدال پر آنے لگے، مگر پشت کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ ابو تراب غضنفر کو بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہونا پڑا۔ وہ دیوار کے پاس سٹینڈ کے سہارے رکھے گئے قد آدم شیشے کے سامنے پشت کر کے آ کھڑا ہوا۔ چہرہ جھکا کر آگے کے بٹن تیزی سے کھول کر اس نے شانوں سے شرٹ چٹک کر ہلکی سی نیچے کی، اور پھر چہرہ پھیر کر آئینے میں دیکھا۔ یا رب کعبہ! تکلیف شاید اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی، تبھی لب بھینچ کر سرگوشی صدا کی صورت نکلی۔ اس نے پسینے سے تر، اذیت سے سرخ پڑتا چہرہ لمحے بھر کو جھکایا۔ آئینے میں نظر آتی پشت گردن سے شروع ہو کر
मजबूत शाने तक झुलसी हुई थी। ये तकलीफ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि शीशे में नजर आते झुलसने के निशान पुराने मालूम हो रहे थे। वो तकलीफ खुद के बजाय अपनों को आग के बीच झुलसते देखने की थी। वो खौफ इतने सालों के बाद उसके अंदर आज भी सांस ले रहा था। चंद पल यूं ही खड़े रहने के बाद वो शर्ट वापस गर्दन तक लाकर दुरुस्त करते हुए बटन बंद करके वॉशरूम गया। उसकी वापसी अब की बार पानी से भीगे चेहरे के साथ हुई। वो यकीनन वुजू करके आया था। कुछ देर बाद जाए नमाज पर चेहरा उठाकर अकामत पढ़ते शख्स के चेहरे पर पिछली सी वहशत और खौफ के बजाय गहरा सुकून और तमानियत थी। अब वहां किसी को खो देने का कोई मलाल नजर नहीं आ रहा था। सब राख हो चुका है, जहां कुछ नहीं बचा। क्या देखते नहीं हो धुआं? कुछ नहीं बचा। अब उस गली में वाकई कोई मकान नहीं। क्या कह रहे हो नामे बरा? कुछ नहीं बचा। आ देख कश्फो करामत की तरफ, ऐ बादशाहो मकान, कुछ नहीं बचा। अहले जिनों की खैर हो, अहले फसों की खैर, अब बस सुकून है, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो परेशान हो किस लिए? जब कुछ नहीं बचा तो मियाँ कुछ नहीं बचा। एक आखिरी काम रह गया है, तेरी अमानत तेरे सुपुर्द करनी है। अपने जुनून के बेमायनी इस्तराब को तेरे दरवाजे के सामने रख कर ज़माने की जंजीर खींचनी है। सलाम, जाने की तैयारी मुकम्मल है? अगली सुबह बिल्कुल ताज़ा दम जिस वक्त वो सूटकेस पैक कर चुका, एन उसी वक्त असद अहमदी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। अपने ख्याल से निकलकर अबू तुराब ने पलट कर उनको देखा। अलैकुम सलाम। जी मुकम्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कैरी उठाकर बिस्तर से नीचे रखी। अच्छा, मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है। उनकी बात पर अबू तुराब ताजुब से पलटा। कैसी अमानत? आप दे तो चुके हैं। वो उसे दुरे नजफ की माँ का ब्रेसलेट कौमे से उठने के बाद ही दे चुके थे। उसकी नासमझी पर उन्होंने हाथ आगे करके हथेली उसके सामने खोल दी। अबू तुराब की झुकती निगाह उन खुली उंगलियों से होते हुए उस रोशनी मुनक्किस करते सूरज तक गई, और फिर उसने तेज होती धड़कन से उसको झपट कर अपनी आंखों के सामने किया। वो तलाई अंगूठी यकीनन टूट चुकी थी। सिर्फ उसके ऊपर बिना सूरज मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में मौजूद था। स्याह आंखों की बेयकीनी का कोई अंत नहीं था। ये आपको कहाँ से मिला? सवाल टूट टूट कर अदा हुआ। उसके अंदाज के इस्तराब से ही असद अहमदी के ख्याल की तस्दीक हो गई कि ये किसका हो सकता है। तुम्हारे यूनिफॉर्म के बटन के साथ अटक गया था। उनकी इत्ला पर अबू तुराब यूं ही आंखें फैलाए उस गोल दायरे और उसके गिर्द फूटती सुनहरी शुआओं को देखता रहा। ख्याल उसे फौरन उसी लम्हे तक ले गया जब उसने जख्मी दुरे नजफ को अपने हल्के में लेकर बचाया था। शायद तभी ये उस तक आया हो। सांस एक लम्हे को रुककर दोबारा रवां हुई। अब दुरे नजफ तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास 4 वजूहात हैं। असद अहमदी की मुस्कुराहट को अपने ख्याल में महव अबू तुराब ने नासमझी से देखा। अव्वल इजाजत, दोम मोहब्बत, सोम कंगन और चहारम ये तलाई जवाहिर। उसके सवाल ना करने पर भी उन्होंने अपनी बात जारी रखी, जबकि पहली 2 वजूहात ने उसके चेहरे की रंगत तब्दील कर दी। उन वजूहात से नजरें चुराने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था कि वो अटल हकीकत थे। उनसे मजीद भागते रहना हमाकत थी, कीमती वक्त का ज़िया था। तेरा ख्याल जब आया तो यूं हुआ महसूस, कफस से उड़कर परिंदा शजर पे जा बैठा। तो फिर जाओ और नाकाम हरगिज मत लौटना। उसका कंधा थपक कर अबू तुराब को वो जैसे किसी अनदेखे हिसार से बाहर ले आए। कुछ कहे बगैर अबू तुराब ने गर्दन में हाथ डालकर
गले में पहन रखी चांदी की लंबी सी जंजीर बाहर निकाली, जिसके साथ शहादत की उंगली जितनी लंबी चांदी की जुल्फिकार लहरा रहे थे। असद अहमदी चौंक कर उसको देखते रहे। वो जंजीर खोलकर जुल्फिकार के पीछे उस सूरज नुमा जवाहिर को नत्थी करके जंजीर वापस पहन रहा था। मुझे इजाजत। जंजीर वापस शर्ट के अंदर एहतियात से करते हुए उसने असद अहमदी को देखा, जिनकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, और तब जाकर अबू तुराब को अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ। उसके खजालत से सुर्ख होते चेहरे को देखते असद अहमदी कुछ कहे और एहसास दिलाए बगैर गर्म जोशी से बगलगीर हो गए। ज्यादा इधर उधर भटकना मत, चंद साल लो और असल मंजिल तलाश करके उस तक पहुंचने की करो। उनकी सरगोशी पर अबू तुराब गज़नफ़र का सांस हकीकतन थम गया। ये बात तो वो उनसे क्या खुद से भी छुपाए हुए था। उसकी कैफियत को असद अहमदी से ज्यादा कौन अच्छे से समझ सकता है। तभी कुव्वते गोयाई सल्ब होती महसूस हुई। घर से निकलकर एयरपोर्ट तक का रास्ता भी उसी खामोशी से कटा, और फिर आखिरी बार गले लगकर पलटते हुए उन्होंने उसकी पुश्त थपकी। ईरान आते जाते रहना। उनका इशारा जिस सिमत था अबू तुराब समझ गया था। वो जानते थे कि अबू तुराब गज़नफ़र अभी पाकिस्तान नहीं, किसी और मुल्क जाने का इरादा रखता है, और यही हुआ। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता, उस कैमरे से जो असद अहमदी ने उसे तोहफे में दिया था, हर दिलपसंद मंजर की तस्वीर लेता, वापस ईरान जाकर उनसे मिलकर फिर किसी और मुल्क, किसी और शहर को निकल जाता। असद अहमदी के बाकी खानदान से भी उसका एक अजीब मजबूत सा रिश्ता बन गया था। हालांकि वो असद और मिकदाद अहमदी के अलावा किसी से बहुत ज्यादा बोलचाल नहीं रखता था। दूसरी जानिब इराक के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, इसीलिए दोबारा वहां जाना सिर्फ ज़ियारत के लिए ही होता था। मिकदाद अहमदी के हुक्म पर वो इमदादी कार्रवाइयों के लिए कुछ माह के लिए गज़ा, लेबनान और शाम जाता, और वहां से वापसी के बाद सयाहत का नया बाब शुरू कर लेता। और यूं पूरे 6 साल मजीद गुजर गए। 7वें साल के आगाज के साथ ही उसने पहली बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मिट्टी पर कदम रखा। खुलकर सांस लेते हुए उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भागती दौड़ती दुनिया को एक निगाह देखा, और फिर वहां से 3 दिन के लिए होटल आ गया। यहाँ उसका इरादा 1-2 दिन रुकने का था, क्योंकि 4 दिन बाद अबू तुराब को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए लेबनान जाना था। उसको मेडिकली फिट होने में वो 1.5 साल लगे थे, मगर मिकदाद अहमदी उसे सिर्फ इमदादी सरगर्मियों के लिए ही बुलाते। मगर अब का बुलाना और था। अब की बार दोबारा से कायद अलजेश की हैसियत से मैदान जंग में शमूलियत इख्तियार करनी थी, और उससे पहले चंद दिनों के लिए ही सही वो वहां जाना चाहता था। इस्लामाबाद की गलियों, कुशादा सड़कों, पहाड़ों, रश वाली जगहों से गुजरने के बावजूद अबू तुराब गज़नफ़र को उस शहर ने अजीब तरह से उदास ही रखा। शोरो गुल से पाक वो शहर बहुत रश और बहुत आम दिनों में भी बेसबब उदास कर देने वाला था। मगर ये सिर्फ अबू तुराब गज़नफ़र की राय थी। जाने से पहले आखिरी बार मारगिला के पहाड़ों की बुलंदी पर बैठकर वो किसी वक्त भी बरसने को तैयार मौसम में असर के वक्त का इख्तिताम देख रहा था। दोनों बाजू पीछे करके हथेलियां जमीन पर टिकाए उसने आहिस्ती से आंखें मूंद लीं। वैसे तुम्हें आज क्यों हाइकिंग का शौक चढ़ाया है नजफ? अकब से आती हाँपती कांपती आवाज पर बंद आंखों, पलकों और दिल के कहीं अंदर तक इर्ताश हुआ। सांस अपनी हमवार रफ्तार भूल बैठा। दिल ने जोर से करवट बदली। इंसान पहाड़ तक आए और उसको सर करके बुलंदी से दुनिया ना देखे तो उसके होने का क्या मकसद? वही खनकती कानों में रस खोल देती आवाज अबू तुराब गज़नफ़र की समातों से टकराई, और उसने एक झटके से आंखें खोलकर चेहरा फेरा। चढ़ाई चढ़कर सबसे पहले ऊपर आती हंसती मुस्कुराती शादाब से 25 साला लड़की दुरे नजफ अशरफ थी। 33 साला अबू तुराब गज़नफ़र की हर बार की तरह एक बार फिर दिल की धड़कन थम गई। वो अपनी नाकारा हो जाती समात के बावजूद हीयरिंग एड के सबब
उन दूर से आते कदमों की धमक अपने दिल पर महसूस कर सकता था। दो लख्त हो गया है जहाने तसव्वुरात, आधे में चहल पहल है, आधा उदास है। जॉगर्स की मदद से जमीन के पत्थर हटाकर आगे बढ़ती नजफ ने जैसे ही चेहरा उठाया, अबू तुराब ने लरजती धड़कनों को डपट कर तेजी से चेहरा वापस कर लिया। पीछे को झूलते हुड की स्याह टोपी के बजाय हाथ में पकड़ रखी स्याह पी कैप सर पर पहनते हुए चेहरा झुका लिया। झुके चेहरे की सफेद रंगत मजीद सफेद होकर यूं लग रही थी गोया खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। वाह! गहरा सांस लेकर आसमान को देखते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ी, पहाड़ के किनारे पर उनकी जानिब पुश्त किए स्याह हुड में मलबूस शख्स को देखकर ठटक गई, जाने कोई पहले से वहां मौजूद था। उसने पलटकर पीछे से आती रूमी को खामोश रहने का इशारा किया। हमें किसी की तन्हाई में मुखल नहीं होना चाहिए। उसकी सरगोशी पर रूमी ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में चेहरा झुकाए बैठे मजबूत पुश्त वाले आदमी को देखा और फिर रूमी आगे बढ़ के तस्वीर लेने लगी, जबकि दुरे नजफ की ठहरी निगाह ने उस शख्स को एक जुस्त में पीछे होकर उठते देखा। उस शख्स की कामत और जिसामत ने दुरे नजफ को एक पल के लिए अंदर तक शिश्तर कर दिया। दुरे नजफ नासमझी से उस आदमी को देख रही थी, तभी मुकम्मल स्याह हुड, स्याह पैंट और चेहरे पर स्याह निकाब पहने वो शख्स जैसे ही पलटा, स्याह और सुनहरी आंखों का बेख्तियार तसादुम हुआ और उसी तेजी से वो शख्स निगाह के साथ सर पर पहनी पी कैप झुकाए तेज कदमों से जाने वाले रास्ते की जानिब बढ़ गया। बेख्तियार 2 कदम पीछे होती दुरे नजफ ने मैकेनिकी अंदाज में पलटकर उस दूर जाते शख्स को देखा। कहीं दिल के अंदर से कोई सदा उस शख्स को रोक लेने के लिए बाहर निकलने को बेताब हुई और कबल इसके वो सदा उसके लरजते वजूद पर काबू पाकर बाहर निकलती, वो अजीब सा शख्स उसकी निगाहों से ओझल हो गया। दुरे नजफ भागते हुए ढलान की तरफ बढ़ी। भागते कदमों की आवाज नीचे बड़े से पत्थर की ओट में हो जाते अबू तुराब गज़नफर की समातों तक भी गई और चोटी से नीचे झांकती उम्मे रुमान तक भी। दुरे, क्या हुआ? वो परेशानी से उस तक आई, जो न जाने नीचे को जाते रास्ते में क्या तलाश रही थी। दुरे नजफ जैसे किसी गैर मरई ख्वाब की कैफियत से बेदार हुई। मालूम नहीं, ऐसा लगा मैं उस शख्स को जानती हूँ। उसके लहजे की कपकपाहट दूसरी जानिब चेहरा झुकाए खड़े अबू तुराब गज़नफर तक भी गई। स्याह आंखें आहिस्तगी से उठी, उनमें कोई शय चमकती नजर आई और कब्ल इसके भांप लिया जाता कि चमकती चीज क्या है, वो मजबूत मगर भागते कदमों से ढलान से उतरते हुए उस मंजर से ओझल हो गया। दिल का एक हिस्सा वहां से वापस पलटकर उन आंखों में देखना चाहता था, आखिरी बार ही सही, मगर अबू तुराब गज़नफर को आगे एक और जहाद की मंजिल आवाज दे रही थी और उसे अपने दिल की ख्वाहिश के बजाय दिल की रजा पर लब्बैक कहना था। उसकी ख्वाहिश पर उसका जज्बा ईमानी एक बार फिर गालिब आ गया, क्योंकि उसे मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान अज़बर था, मोमिन वो है जिसका ईमान उसकी ख्वाहिश से ज्यादा मजबूत हो। ये दश्ते बेदिली था, तुम थे, मैं था। ये दश्ते बेदिली है, तुम थे, मैं हूँ। और फिर उस दिन के बाद अबू तुराब गज़नफर का दोबारा दुरे नजफ से सामना नहीं हो सका, क्योंकि अबू तुराब ड्यूटी ज्वाइन करने लेबनान चला गया और दुरे नजफ खुसूसी ट्रेनिंग के बाद वापस कराची। वक्त के घने शजर से कुछ और सूखे पत्ते मुरझा कर गिरते रहे और यूं 4 साल मजीद गुजरते चले गए। साल 2025, मुल्क जमहूरिया इस्लामी ईरान, शहर तुर्बत हैदरिये। वो इस बार 2 हफ्ते के लिए ईरान वापस आया, क्योंकि उसे दोबारा इराक जाना था। तभी उसको फिर से रुख्ते सफर बांधते देखकर असद अहमदी ने मना नहीं किया। वो चाहते थे कि इराक जाने से कबल अबू तुराब एक बार मजीद पाकिस्तान चला जाए।
وہ جو آخری بار چند دن کے لیے گیا تھا اس کو بھی کئی سال گزر چکے تھے۔ تبھی ان کی اجازت اور بے حد اصرار پر ابو تراب غضنفر کو ان کے اور دل کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دینے پڑے۔ اس کے خیالات میں درار دروازہ زور سے کھولے جانے میں ڈالی۔ ہوئی راست گلنار، خیریت گلنار؟ وہ دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ دروازے پر کون ہے، کیونکہ کچھ عرصے کی طرح اسد احمدی کے ساتھ مریم خانم اور گلنار ہی اس کے پاس رہنے آتے رہے تھے، اسی لیے اس کی گلنار سے بہت اچھی سلام دعا تھی۔ وہ زیادہ تر اس سے کتابوں کے بارے میں بات کرتی تھی، شاید اسی لیے، مگر ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ گلنار کو نرمی سے سمجھاتے سمجھاتے وہ کیا بات کہہ کر اس کی ہستی ہلا دے گی۔ تم جانتے ہو نا ابو تراب؟ اس سوال میں کچھ ایسا تھا کہ سامان رکھتا ہاتھ تھما۔ تم جانتے ہو نا کہ میں تمہیں، اور اس بات کی تکمیل کے بغیر ہی ابو تراب کو لگا اس کے اعصاب زلزلے نے چٹخا دیے ہوں، چہرے کی رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو گئی۔ اسے گلنار کی طرف سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ گلنار، بے خدائی بزرگ قسم، وائست گلنار، خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ۔ پہلی بار اس طویل ترین زندگی میں پہلی بار ابو تراب غضنفر علی کی آواز کسی عورت کے سامنے بے اختیار اس قدر بلند ہوئی۔ اس بات کے ادراک کے ساتھ ندامت سے چور ہو جاتے ابو تراب نے سفری بیگ نیچے رکھا اور ہینڈل سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ مریم خانم سے مل کر مشہد حاضری کا بتاتے ہوئے ایک پل کو یہ سوچ ضرور آئی کہ اسے گلنار سے آواز بلند کرنے کی معافی مانگنی چاہیے، مگر اندر سے اسے کسی چیز نے روک دیا۔ ابھی معافی مانگنے کا مطلب اس حساس بے خبر لڑکی کو کوئی امید، کوئی تشفی دینا تھا جو ابو تراب غضنفر نہ دینا چاہتا تھا، نہ دے سکتا تھا۔ تبھی تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سال 2025، ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، شہر کراچی۔ ابو تراب غضنفر کی ملاقات قمبر علی سے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ معلوم نہیں کیوں، مگر اسے قمبر سے بہت اپنائیت کا احساس ہوا، ورنہ جب سے وہ اس زمانے میں آیا تھا حذیفہ یمان کے علاوہ کسی کو دوست بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ جگہ اسد احمدی کے سبب پر ہو گئی تھی، مگر قمبر علی کی موجودگی سے احساس ہوا کہ نہیں، ایک اور مخلص بھائی جیسے دوست کی جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ اور یوں اپنی اس طویل ترین زندگی میں ابو تراب نے صرف 2 دوست بنا لیے، حذیفہ یمان اور قمبر علی۔ ہوٹل میں آ کر آرام کرنے کے بعد تھکے ہارے قمبر کو جگانا مناسب نہ سمجھتے ہوئے وہ خود ہی گیسٹ ہاؤس سے باہر نکل آیا، البتہ سیل فون پر پیغام بھیج چکا تھا۔ اس کی گاڑی جعفر طیار سوسائٹی سے نکل کر بے مقصد سڑکوں پر بھاگ رہی تھی، جبکہ ذہن میں اسد احمدی کی کل سنجیدگی سے کہی جانے والی باتیں گونج رہی تھیں۔ اب خود سے مزید بھاگنا چھوڑ کر اس کو تلاش کرو ابو تراب، تمہارے قیمتی 10-11 سال پہلے ہی خاک میں مل چکے ہیں۔ ان کی وہ نصیحت ایسی سنجیدہ اور حتمی تھی جس پر عمل کیا جانا چاہیے، اسے واپس بھی تو جانا تھا۔ ابو تراب غضنفر کو جتنا وقت درکار تھا خود کو اپنے زمانے کی جانب واپسی کے لیے تیار کرنے کو، وہ اسے مل چکا تھا، اور یہ بات اس نے اسد احمدی کو نہیں بتائی۔ کھلی کھڑکی سے آتی صبح صادق کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے اعصاب معطر کر کے سوچوں کے دھارے کو مزید بہنے سے روکنے کو سڑک پر گاڑی رکوا دی۔ چہرہ پھیر کر اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ ناشتے کا ارادہ نہیں تھا، مگر کھلے ریسٹورنٹ سے آتی ناشتے کی خوشبو نے اس کی سوئی ہوئی بھوک کو بیدار کر دیا۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے کیمرہ ہاتھ میں لیے کم رش والی جگہ کی جانب بڑھا۔ آج سر پر پی کیپ نہیں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جتنے سال گزر چکے ہیں اس کے بعد در نجف اس کا چہرہ دیکھ کر بھی اسے نہیں پہچان سکتی، اور یہ امیر شیراز کا پہلا غلط اندازہ تھا جس سے اسے کچھ عرصے تک بے خبر ہی رہنا تھا۔ اوپن ریسٹورنٹ میں کیمرہ ٹیبل پر رکھتے ہی ناشتے کا آرڈر دینے کے بعد کرسی پر بیٹھ کر دور تک پھیلے اس سبزے کو دیکھنے لگا جو آنکھوں کو ترواہٹ پہنچا سکتا تھا، مگر اس دل کو کیسے پہنچاتا۔
जिसे कहीं जाने की आरज़ू हो मगर इजाज़त ने उसके पाँव जंजीर पा कर रखे हों। आंखें किसी मंजर, एक चेहरे और हसीन हरम के तलाई गुंबद को देखने की ख्वाहां हों, हरीस हों और वही मुयस्सर ना आ रहे हों, तो कोई भी खुशगवार मंजर इतने सालों का सिमट जाना क्या उस हसीन दिल को बहला सकता है? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। उसकी दिल गिरफ्ता सोचों को होटल के स्पीकर या शायद रेडियो से आती आवाज़ ने मुंतशिर कर दिया। खुशा ज़मीन मौला ज़हे फ़ज़ाए नजफ़, रियाज़े खुल्द भी है शाइके हवाए नजफ़, मिली अंगूठ भी ऐसी था नगीं जैसा, नजफ़ बराए अली था, अली बराए नजफ़। और इन अल्फाज के कानों में जाकर रस खोलते ही अबू तुराब गज़नफ़र की बेचैनी के इस तराब को जैसे किनारा मिल गया। और क्यों ना मिलता, आखिर वलायत के आशिक की अमान बाबुल मदीनातुल इल्म की चौखट पर ही तो मिलती है, जहाँ सारी शरीयत हमा वक्त हाथ बांधे सर झुकाए मौतब खड़ी रहती है। गहरा थका हारा सांस लेकर उसने पिछली दीवार के साथ सर को टिकाए हुए आंखें मूंद ली। मरीज़े इश्के विला हूँ कि सुबह शाम मुझे अली की याद आए, नजफ़ की याद आए, उसी से रखता हूँ रिश्ता हर एक आन जिसे अली की याद आए, नजफ़ की याद आए। क्या ये उसकी शदीद जस्तजू का असर था कि उसे शहरे नजफ़ ने दुरे नजफ़ नामी औरत की इजाज़त और हमराही का पाबंद कर रखा था? इजाफा होता है मेरे मरज़ की शिद्दत में, तड़प रहा हूँ मैं हरदम नजफ़ की फुरकत में, ये धड़कनों की सदा आए गाम गाम मुझे अली की याद आए, नजफ़ की याद आए। अल्फाज जैसे उसके दिल के अनकहे जज्बों की तर्जुमानी करने को फिजा में गूंज रहे थे। आहिस्तगी से आंखें खोलकर उसने जैसे ही चेहरा फेरा, शीशे के उस पार देखते अबू तुराब गज़नफ़र के चेहरे का सारा इत्मीनान और सुकून रुखसत हो गया। चेहरे की रंगत मखसूस तरह से तब्दील हुई, क्योंकि सामने वही थी। वो उन आंखों को लाखों करोड़ों के मजमे को पसे पर्दा रख कर भी देख सकता था। रुक जाती धड़कन के साथ अबू तुराब की बेख्तियार निगाह उन आंखों से हटकर जैसे ही चेहरे तक गई, उसे बेहिजाब पाकर स्याह आंखें हुजम से फैलते ही एक झटके से सजदा रेज हो गईं। दिल यूं लगा पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। चूंकि स्याह आंखों की सफेदी में सुर्ख धार वाज़े होकर गहरी हुई। शीशे के टेबल पर धरे हाथों में इस ख्याल से ही कपकपाहट उतरने लगी कि वो बेपर्दा है, वो जिसे उसके दिल ने हर लम्हा बाहिजाब देखा और चाहा था। बिना अली के मेरा जिंदगी में जी न लगे, खुशी मिले कोई भी तो मुझे खुशी न लगे, मिला है सांसों की सूरत अली का नाम मुझे, अली की याद आए, नजफ़ की याद आए। इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली या रब। सफ़ेद पत्थर की अंगूठी वाला हाथ जिस पर अली वलीउल्लाह कुनंदा था, तरसता हुआ उठकर पेशानी सहलाने लगा। पुकारे चश्मे बसीरत अली के रोज़े पर, खड़ी है सारी शरीयत अली के रोज़े पर, सना अली की है ज़िक्रे खुदा की मंजिल पर, ये सोच कर करो मिदहत अली के रोज़े पर, ज़बाने मीसम तम्मार हो अगर हासिल, करूं अली की तिलावत अली के रोज़े पर। उस पर गुजरती कयामत से बेखबर वो अल्फाज रेडियो से यूं ही गूंजकर सारे में फैलते जा रहे थे, और अमीर शिराज में दोबारा निगाह उठाकर उस औरत को देखने की जुर्रत नहीं हो सकी, जिसे तखय्युल में बापर्दा देखता आ रहा था तो कई साल पहले बाहिजाब। जमीन पे खुल्द का मंजर मुझे दिखा दीजिए, तड़प रहा हूँ नजफ़ में मुझे बुला लीजिए, वगरना जीना नहीं है मेरे इमाम मुझे। वो लड़की उस अंदर तक हिज़न से ढह जाते मर्द की हालत से अनजान शीशे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई।
اس की साथी लड़की जिसने दुपट्टा कंधे पर फैलाकर बालों के पीछे को चुटिया बांध रखी थी, वो आगे बढ़कर चेहरा झुकाए बैठे शख्स के ऐन सामने वाली खाली टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गई, जबकि स्याह छोटी कमीज पर सफेद कढ़ाई और स्याह लंबे ट्राउजर वाली लड़की, जिसके सुनहरे बाल स्याह रिबन से हल्के से सिमट कर कंधे पर फैले हुए थे, निगाहें फेर कर रेस्टोरेंट को देखते ही मनकबत की आवाज पर एक पल को ठटकी और फिर दूसरे ही पल गले में झूलते स्याह स्टॉलर को सर पर बेख्तियार ओढ़ कर अपनी दोस्त की जाने बढ़ी। बैठने से कबल उस दराज कद लड़की की निगाह आखिरी टेबल के पास चेहरा झुकाए बैठे आदमी तक गई। एक पल को निगाहों में अनजान सा तहेर और अनकहा जज्बा सिमटा, मगर दूसरे ही पल वो सर छिटक कर दोस्त की पुकार पर उसके सामने की कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वेटर! उसकी मध्यम आवाज अबू तुराब मुज़फ्फर की समात तक भी गई, मगर वो दोबारा चेहरा नहीं उठा सका। इश्तिहार अंगेज नाश्ता उसके सामने रख दिया गया, मगर उसकी भूख जैसे खत्म हो चुकी थी। कैमरा उठाकर अपनी जगह से उठते शख्स की बस एक पल को नजर उठी। चेहरा फेर कर बाहर देखती लड़की के सर पर नाकाफी सा दुपट्टा देखकर एक पल को ठहरा, मगर दूसरे ही पल नादिम और भारी दिल के साथ काउंटर पर आके पैसे देते हुए उसने पलटकर खिड़की से बाहर देखा। ये आरज़ू है, तमन्ना है शम्स की मौला, कसीदा लिखता रहूं सारी जिंदगी मौला, पुकारे सारा जमाना तेरा गुलाम मुझे। अगर आप वो नाश्ता पैक कर दें, मैं जल्दी में हूँ। उसकी बात पर वेटर ने अस्पात में सर हिलाया और उसकी ट्रे उठाकर डब्बों में खाना डालने के बाद शॉपर उसकी जानिब बढ़ा दिया। शुक्रिया अदा करके निकलते अबू तुराब ने बाहर बैठे बुजुर्ग इंसान के सामने शॉपर रखा और कब्ल इसके बुजुर्ग चेहरा उठाकर उसे देखते वो तेज कदमों से पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। आगे कदम बढ़ाते शख्स को वही जाना पहचाना सा एहसास हुआ, जैसे सूरज की तमाज़त आंखों में समेटे किसी निगाह का मरकज उसकी जात है। आहिस्ते से चेहरा फेर कर स्याह आंखें पलटी। मरीज़े इश्क़े विला हूँ कि सुबह शाम मुझे अली की याद आए, नजफ की याद आए। अकब में चलते रेडियो की आवाज़ टेबल के किनारे थाम कर खड़ी दुरे नजफ नामी उस लड़की की समातों तक बखूबी पहुंच रही थी। उस शख्स के हल्का सा चेहरा फेर कर देखते ही कोई बर्क सी निकली, जिसके सबब वो एक झटके से पीछे हुई। ये झटक कर पीछे कर देती बर्क अंदर तक उतरती लर्जिश की लहर उसके अंदर सिर्फ एक ही स्याह आंखों को देखकर उतरती थी। क्या हुआ तुम्हें? मेन्यू देखती उम्मे रोमान ने उसके यूं लरस कर पीछे होने को परेशानी से देखा। कुछ नहीं, तुमने उस बंदे, संभल कर कहते हुए उसने जैसे ही चेहरा दोबारा फेरा, खाली पार्किंग लॉट और रोड को देखकर एक पल को सन्नाटे में रह गई। कौन सा बंदा? रोमान की तशवीश उसके चेहरे की उड़ी हवाइयों को देखकर जायज थी। कहीं फिर तो किसी को देखकर नहीं लग गया कि उसे देखा हुआ है। रोमान के सवाल पर उसने चौंक कर रोमान को देखा। तुम्हें कैसे पता? और उस सवाल पर उम्मे रोमान गहरा सांस लेकर रह गई। शक्ल देखो अपनी शीशे में, तुम भी समझ जाओगे। बैठो और नाश्ता करो। रोमान ने कहते साथ उसको हाथ से पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठाया। बस कर दो अब दुर्रे, इतने साल गुजर चुके हैं, उम्मे रोमान ने मधम सा कहा, मगर जानती थी कि दुर्रे नजफ उसकी बात का कोई असर नहीं लेगी, और हुआ भी यही। वो दोबारा से चेहरा फेर कर खाली पार्किंग लॉट को खोज रही थी। एक यकीन परवर गुमां, एक हयात आमेज ख्वाब, जैसे कोई आएगा और उलझने ले जाएगा। अपने बिखरे आसाब और सोचें यकजा करने को खुली हवा के लिए वो मलीर के दरिया पर खड़ा था कि तभी पलटते हुए एक आदमी से टकराते ही उसके कान से आला निकलकर नीचे गिर गया। वही आला जो बगौर देखने वाले को ये बताता था कि अबू तुराब मुज़फ्फर यूनिलेटरल हियरिंग लॉस का शिकार है। पलटकर उसने तेजी से माजरत की,
وہ بندہ بھی اس سے معذرت کر کے اونچائی کی جانب واپس جانے کو بڑھ گیا۔ پیچھے ابو تراب غضنفر پنجوں کے بل بیٹھ کر اپنا ہیرنگ ایڈ تلاش کرنے لگا۔ 10 منٹ تک بھی جب نظر نہیں آیا تو اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے ارد گرد کی زمین پر نگاہ دوڑانے لگا۔ او بھائی صاحب! عقب سے آتی اونچی آواز پر پتھروں میں کچھ تلاشتی نگاہ رک گئی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہارے بھائی صاحب بہرے ہیں۔ وہی مانوس مگر بہت مدھم ہو کر آواز ابو تراب غضنفر کی سماعت سے ٹکراتے ہی اس کے پورے وجود کو سن کر کے مجسمے میں تبدیل کر گئی۔ یہ عوام کے لیے اوپن جگہ نہیں ہے، آپ کہیں اور جائیں۔ اس کے ساکت وجود سے الفاظ پلٹ پلٹ کر واپس جا رہے تھے۔ وہ تو دوبارہ کبھی نہ آنے اور پلٹنے کی قسم کھا کر کئی گھنٹے پہلے وہاں سے نکلا تھا، تو قدرت اس کو یہاں کیوں کھینچ لائی؟ کہیں آپ واقعی بہرے تو نہیں مسٹر؟ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر سنہرے بالوں والی لڑکی آگے آ کر چیخی تو اس جانب پشت کر کے کھڑے دراز قامت اور ورزشی جسامت والا شخص سماعت میں ہوتی تکلیف کے سبب کرنٹ کھا کر پلٹا۔ سورج کی روشنی نے ان غصے سے کھولتی آنکھوں میں پڑتے ہی ان کو مزید گہری دھمک سے نواز دیا۔ تبھی ایک بار پھر سے ہمیشہ کی طرح ان دو مختلف رنگوں اور زمانوں والی آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا اور یوں لگا کہ ساری کائنات سکڑ کر پھیلی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ سکڑ کر پھیلنے کا عمل دل سے سرزد ہوا کہ ان نظروں کا ملنا ایک زمانے سے پرے کی بات تھی۔ وہی راکھ کر دینے والی برق اٹھی اور سنہری آنکھوں کی حامل عورت گھبرا کر تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اپنی نگاہ کی ہر ممکن حفاظت کرتے رہنے کی کوشش کرنے والے مرد کی نظریں بھی لرز کر زاویہ بدل گئیں۔ اس مرد کے چہرے کی پریشانی، تفکر، الجھن اور سب سے بڑھ کر وہ ایک انکہا سا جذبہ بہت سے سوال اٹھا سکتا تھا۔ دریا دلی کا مطلب دریا پہ آ کے سمجھا۔ اس پار تم ہو میرے، اس پار میں تمہارا۔ کیا سامنے کا وقت آ پہنچا تھا؟ کیا سالوں کا انتظار تمام ہوا؟ یا کیا ابو تراب ایک بار پھر خالی ہاتھ ناکام واپس لوٹ جائے گا؟ اس شخص کے دل و دماغ میں گردش کرتے سوالات کے شور سے ایک زوردار باریک سی آواز گونجی، جس سے متاثرہ سماعت میں درد کی اتنی شدید لہر اٹھے کہ اس کو چہرے کا رخ بروقت پھیر لینا پڑا۔ وہاں موجود ایک اور لڑکی بھاگ کر آئی، جس نے سامنے الجھی کھڑی لڑکی کو اپنی جانب گھسیٹ کر متوجہ کیا۔ اس کے آتے ہی اس دراز قامت لڑکی کی بوکھلاہٹ اور تحیر کی لہروں میں سکوت چھا گیا اور پتھروں پر نگاہ جمائے کھڑے ہوئے شخص کو نرمی سے یہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ مگر جب اس مجسمے کی طرح ساکت شخص میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو وہ دونوں دوستیں اس کے بارے میں قیافے لگانے لگیں کہ وہ پاکستانی نہیں، اسی لیے اردو سمجھ نہیں آ رہی، کہیں وہ یمنی عرب نہ ہو۔ اور اس سوال پر ابو تراب نے ذرا کی ذرا چہرہ پھیرا۔ کیا فارسی سمجھ آتی ہے پھر محترم کو؟ جھنجھلا کر دوست سے سوال کرتی کافی اونچا بولے، اور وقت شاہد تھا درِ نجف کے جھنجھلائے ہوئے اندازے ہمیشہ سچ ہوتے تھے، مگر وہ ان کی سچائی سے ابھی کی طرح بے خبر ہی رہتی آئی تھی۔ اس کے عرب ہونے کا یقین کر کے جو جملہ اس کی توجہ چاہنے کے لیے کہا گیا، اس پر سیاہ آنکھوں میں کوئی نرم سا جذبہ سمٹ آیا۔ اسے معلوم تھا کہ درِ نجف اشرف کے لیے ان حالات میں عربی سیکھنا کتنا مشکل تھا، اور اسی وقت دوست نے انگریزی بولنے کا جیسے ہی مشورہ دیا، وہ اسی تیزی سے ابو تراب کی جانب بڑھی، جو ساری کیفیات جھٹک کر گھبراہٹ سے بے اختیار پیچھے ہوتا گیا۔ اس کے یوں پیچھے ہونے پر سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کے نہ سمجھے ابو تراب کی جھکتی نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہے۔ چند پل وہ خود پر ان الجھی نظروں کو محسوس کرتا رہا، اور پھر وہ تھک ہار کر اپنی دوست کا بازو پکڑے کنارے پر قدم جمائے ابو تراب غضنفر علی اور دریا کی لہروں سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی گئی۔ پلٹ کر نہ دیکھنے کا سخت عہد لمحے بھر کو متزلزل ہوا۔ جب ابو تراب نے خود کو پلٹ کر دیکھتا پایا، ادراک ہوتے ہی رکتی سانس کے ساتھ واپس دریا کی طرف چہرہ کر لیا۔
दूर जा चुकी दुरे नजफ ने चौंक कर पीछे देखा, मगर उस पल अबू तुराब जांफिशानी से चेहरा झुकाए पत्थरों और पानियों में अपना हीरिंग एड की तलाश दोबारा से शुरू कर चुका था। तूने जल्दी में किनारे पे कदम रखा है, एक दिन क्यों भी समुंदर में उतर जाना था। उसी रात कंबर के साथ बाहर खाना खाने को निकले। सड़कें नापते अबू तुराब को अंदाजा नहीं था कि हैवी बाइक चलाने वाले जिस सवार को आदमी समझकर एहतियात का कहने को आगे बढ़ेगा वही होगी। वो निगाहें फिर से मिली। रसूम हर बार की तरह आह भर कर रह गया। बर्फ की लपक दिल तक को लर्जा गई। आज से तो जैसे कायनात भी उनका कदम कदम पर सामना करवाने पर वजिद हो गई थी। गोया रब्बे काबा ने कुछ तय कर लिया था, कोई इरादा ठान लिया था। जिंदगी अगर हजार बार بود बार दीगर तो जिंदगी अगर 1000 बार दोहराई जाए दोबारा फिर से तुम। और उस तवील जमाने में वक्त के कैदी अबू तुराब गजनफर की राह हमवार करने को दुरे नजफ के रजाई भाई कंबर अली को अबू तुराब का दोस्त बना दिया। ये ताल्लुक जो शुरू में आम लग रहा था दरअसल आम न था। ये वक्त की रस्सी को मजबूत करने के लिए एक और गिराह थी। उन दोनों बहन भाइयों को बातें करता छोड़कर वो कदरे साइड पे होके कैमरे की स्क्रीन पर नजरें झुकाए हुए था, मगर समातें वो ना चाहते हुए भी उनकी बातों की जानिब लपक रही थी। ये तो वही नहीं जिन्हें फारसी समझ आती है। उसके बरजस्ता सवाल ने अबू तुराब को किसी अनजज्बे ने बेआराम किया। कंबर अली के ये बताते ही कि वो उसकी खाला की बेटी है, अबू तुराब गजनफर के अंदर बेचैनी सरायत कर गई। अलबत्ता उसके सलाम का जवाब देने पर जिस तरह उसने झटके से हैरान नजरों के संग पलट कर अबू तुराब को देखा, वो उसे नजरें फेर देने पर मजबूर कर गया, क्योंकि उसकी शदीद हैरत अबू तुराब गजनफर पर ये आश्कार करने को काफी थी कि उसे हैदर कर्रार की आवाज याद थी। क्यों याद थी? जैसे सवाल छटक कर उस औरत के मंजर से जाते ही अबू तुराब के खिंचे आसाब तकवीत पाने लगे। कोई मकां है जो बेदखल कर रहा है मुझे, कोई गली है कि जिससे निकलता जाता हूँ। अगले दिन नाश्ते से माजरत करते कंबर को होटल छोड़कर वो करीब ही मौजूद रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए आ गया। ऑर्डर देकर उसने कैमरे को उठाया और स्क्रीन पर तस्वीर देखने लगा। तभी उसे अपने बराबर कदमों की आवाज आई, मगर उसकी तवज्जो गहरी थी। लम्हे बाद ही किसी वजदानी कैफियत के साथ मैकेनिकी अंदाज में उसने चेहरा फेरा और अपने बिल्कुल बराबर घुटनों के बल झुककर बैठते दुरे नजफ अशरफ नामी उस औरत का नीम रुख देखकर लम्हे भर के लिए उसके गिर्द चलती हवा थम गई। कुछ देर बाद आधे वेटर ने आकर उसके करीब चाय रखकर उसकी तवज्जो तकसीम कर दी। हाथ में यूं ही कैमरा थामे उसने सरसरी सी निगाह की, लेकिन उस औरत को बैग से फर्स्ट एड का सामान निकालते देखकर उसकी निगाह ठहरी। ये बिल्ली शायद जख्मी है। दिल उस मुतफक्किर लहजे पर अपनी जगह सुकड़ कर फैला। उसने दोबारा उस लड़की का बेहिजाब चेहरा नहीं देखा, बल्कि उसके नफासत से चलते हाथों को देखे गया। तुम यहाँ भी शुरू हो गई हो? उस टोकती आवाज पर स्याह पलकों में नदामत से लर्जिश उतरी और फिर वो कैमरे को गायब दिमागी से देखने लगा। आपने मेरी तस्वीर ली है? लम्हे की तवक्कुफ के बाद किए जाने वाले सवाल ने उस मुसव्वरी के शेदाई शख्स के आसाब हिला कर रख दिए। वो सवाल शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल देने वाला था। अपनी समात पर शुबा महसूस हुआ तो बेख्तियार चेहरा उठाया। दुरे नजफ अशरफ जो टेबल पर हाथ रखे चुप कर सामने बैठे शख्स के जवाब की मुंतजिर थी, उस शख्स के चेहरा फेरने पर पीछे नहीं हो सकी। उन दो लोगों की आंखें हर बार से हटकर इस बार बेहद करीब से चार हुई। उस एक भारी लम्हे में अमीर शिराज का दिल उसकी स्याह आंखों में आकर धड़क उठा। तहीर से देखते ही दुरे नजफ एक बार फिर घबरा कर पीछे हुई।
ابو تراب کی نگاہیں قبل اس کے پہلو بدلتی، سامنے کھڑی عورت کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ سوچے سمجھے بغیر اس کو بچانے کو آگے بڑھا اور اس کا بازو کوہنی سے تھام لیا۔ با احتیاط! ایک اور بے اختیاری اس سے اس جملے کی ادائیگی پر سرزد ہو گئی۔ ان سورج کی مسکن آنکھوں میں کچھ مختلف سا اترتے ہی اسے اپنی ایک اور شدید غلطی کا احساس ہوا اور تیزی سے ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوبارہ نگاہ نہیں اٹھانی تھی، مگر یہ عہد بھی ایک بار پھر اس کے بے دھڑک مسٹر تراب کہنے پر بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ نگاہ زیادہ دیر کے لیے اٹھی نہیں رہ سکی کہ نگاہوں کو کسی چہرے کو دیکھ کر جم جانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ لڑکی ذرا نہیں بدلی تھی، ویسی ہی تھی، اس کی ہستی کو چونکا دینے والی، لیکن اب کچھ اندر تک اسے بے چین اور مضطرب کرنے لگا تھا، جسے سمجھنے سے قاصر وہ وہیں خالی ذہنی سے بیٹھا رہ گیا۔ پھر وقت کے چکر نے عراق والا وقت دہراتے ہوئے ان دونوں کا بارہا ہر جگہ اور ہر موقع پر سامنا کروانے کا عہد باندھ لیا۔ وہ جس جگہ کھانے جاتے، امر الہی اس عورت کو کھینچ کر فرار تلاشتے ابو تراب غضنفر کے سامنے لا کھڑا کرتا، اور وہ ہر بار کی طرح اپنے سوالوں کی بوچھاڑ سے اس کا راستہ روک لیتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہر راستے کی دیوار بننے لگی۔ قمبر علی کو ٹوکنے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر گھر جانے کے مشورے دیتے دیتے وہ اس سے بظاہر سرسری سے لہجے میں اس کی ذات سے متعلق لاتعداد سوال کرتی جاتی، مگر ابو تراب غضنفر کو معلوم تھا کہ وہ اس کی آواز اور آنکھوں سے اسے کھوج نکالنے کے جتن میں ہے، مگر یہ کوشش اس نے کامیاب نہیں ہونے دینی تھی۔ بات کرتے کرتے ایک دم ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ سماعت کے متاثر ہوتے ہی گھبرا کر پیچھے ہوتے ابو تراب غضنفر کے چہرے پر پہلی بار بہت ہلکی سی ناگواری در آئی کہ ایسی جارحیت اسے ہرگز پسند نہیں تھی، مگر اپنے اندر اسے کسی منفی جذبے کو سانس نہیں لینے دینا تھا۔ تبھی خود کو سرزنش کر کے پیچھے ہو بیٹھا۔ اس کے اٹھ کر جاتے ہی ابو تراب نے کب کا روک رکھا سانس کا مشکل بحال کیا، مگر اس کی دوست کی اگلی پریشانی میں لپٹی بات نے اس کی روح تک کو بے چین کر دیا۔ آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی قمبر۔ الفاظ اس کی سماعت پر ہتھوڑے کی طرح جا کر برسے، اور لمحے بھر کے لیے اس نے اپنی متاثرہ کان کے سمت اپنے چہرے کو جھکتا پایا۔ رومان نامی لڑکی کے جانے کے بعد قمبر اسے بتانے لگا تھا کہ کیسے اس نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ اس کو جواب دیتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں مسلسل اسی بات کی دھمک تازہ رہی، مگر قمبر علی جیسے مخلص شخص کو اس نے نرم انداز میں تسلی دے کر مائل کر لیا۔ نجف، چلو بھی، یہیں کیوں جم گئی ہو؟ اس قدرے تیز پکار پر بظاہر مطمئن مگر اندر سے مضطر بیٹھے شخص نے خود کو پلٹ کر دیکھتے پایا۔ ان نظروں نے پھر سے پرسکوت سمندر میں کنکر پھینکتے ہی امیر شیراز کو اندر تک شل کر دیا۔ قبل اس کے نگاہوں کے ملنے کا دورانیہ بڑھتا، ابو تراب نے چہرہ واپس پھیر کر جھکاتے ہوئے وہی دعا پڑھی جو اس کی نظروں کو پابند کر دیتی تھی۔ وہ انجان تھا کہ اس کی دعا دل سے نکلتے ہی ہونٹوں سے ادا ہو کر کسی کی الجھی دھڑکنوں کو ششدر کر گئی، کہ یہ دعا مدھم آواز، دل پسند سیاہ جھکی آنکھیں اسے پہلے بھی تو دیکھنے اور سننے کو میسر آئے تھے۔ اس کے منظر سے جاتے ہی ابو تراب غضنفر کے پورے وجود میں وہ خاموشی طاری ہو گئی جو در نجف اشرف اپنے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے روکنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عورت کو روک لینا امیر شیراز کے بس میں نہیں تھا، اسے یہ حق میسر نہیں تھا، ورنہ کیا وہ دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے در نجف اشرف کو روک سکنے کی جرت کر سکتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے مسافر ہوں، سفر ہے ورنہ، دل تو کرتا ایک عمر تیرے ساتھ رہوں۔ وہ ٹریک پر دوڑتے ہوئے سانس ہموار کرنے کو رکا اور تبھی کوئی بھاگتے ہوئے اس کے شانے سے ٹکرا کر لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا۔ دھکا شدید تھا،
تبھی اس کے ایک کان سے ایئرپورٹ نکل کر زمین پر جا گرا۔ معذرت کے لیے اس نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا، بھاگ کر آگے بڑھتی عورت کو دیکھ کر تیزی سے جھکتی نظر ایک پل کو ٹھٹکی اور بے یقینی سے تصدیق کے لیے اٹھی۔ فائر بریگیڈ کے لباس میں ملبوس وہ عورت جس کے سنہرے بال پلٹنے پر چہرے پر آ گئے تھے، در نجف اشرف ہی تھی۔ وہ یقیناً عجلت میں تھی، تبھی آگے بھاگتی چلی گئی، جبکہ ساکن ابو تراب غضنفر کی آنکھوں کے سامنے وہ لباس اٹک کر رہ گیا، یعنی وہ فائر فائٹر تھی۔ اس کو کسی سے مزید تصدیق کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ پہلے بھی گہرے سبز رنگ کے کسی یونیفارم میں ملیر کے دریا کے کنارے دیکھا تھا۔ سارے خیالات جھٹک کر اس نے جیسے ہی چہرہ پھیرا، سائڈ اپارٹمنٹ سے دھواں اٹھتا دیکھ کر ایک پل کو سیاہ آنکھوں میں آگ کی لپک اٹھی۔ خدا خیر کند، خدا خیر کرے۔ اور پھر تیز قدموں سے وہ اس جانب بھاگا جہاں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جا رہی تھیں۔ وہ سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر پیچھے ہی رک گیا، اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ کسی دوسرے ملک جا کر ہمیشہ منظر سے ہٹ کر ہی رہتا، گو کہ پہچان لیے جانے کا کہیں سے خدشہ نہیں تھا، مگر اسے بہت احتیاط کے ساتھ اپنا وقت گزارنا تھا۔ وہیں کھڑے اس نے عقابی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا اور اسی لمحے اپنے بیٹے کے غم میں بے حال ہوتی عورت کو دیکھ کر قبل اس کے آگے بڑھتا، در نجف کو اس کو تسلی دیکھتے پا کر اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ غم سے بے قابو عورت اس کی ایک تسلی پر ہی یوں سنبھل گئی جیسے اسی کی تسلی کی منتظر ہو۔ زمانوں کا سفر کرتی سیاہ آنکھیں تحیر سے اس عورت کا یکسر بدلہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ لا ابالی، بے پرواہ، کم عمر سی در نجف نہیں تھی جسے لوگوں کے غم، پناہ گزین کی پریشانی نے کھانا پینا بھولنے پر مجبور کر دیا تھا، بلکہ وہ اب غم میں اور مشکل میں گرفتار لوگوں کی مدد کرنے کو بہادری سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ابو تراب غضنفر کا گہرا ارتکاز اس کو رک کر اپنے بال باندھتے دیکھ کر ماند ہوا، اور پھر اس دراز قامت قوی ہیکل شخص کا چہرہ جھک گیا۔ اپنے قدموں میں ڈھیر ہوئی مٹی کو دیکھتے دیکھتے کئی لمحے اس کے پاس سے دبے قدموں گزرنے لگے۔ جب عقل اور دل حقیقت تسلیم کر چکے، تب اس نے چہرہ پھیر کر اس عمارت کو دیکھا جہاں آگ لگی تھی۔ در نجف کو آگ بجھانے کے لیے یوں بنا کسی خوف کے سب سے آگے بڑھتا دیکھ کر اس کے دل کے کسی خوفزدہ حصے کو تقویت ملی تھی۔ یقیناً اس نے اپنے غم پر قابو پاتے ہی آگ میں کودنے کا فیصلہ کر کے ہی اس پروفیشن کو چنا ہوگا۔ ابو تراب غضنفر کی سوچوں سے ہٹ کر بچے کو بحفاظت اس کی ماں کے حوالے کرنے کے بعد تھکی ہاری جا کر ریلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کو گرمی اور پیاس سے بے حال ہوتا دیکھ کر ابو تراب نے چہرہ جھکا کر ہاتھ میں تھام رکھی پانی کی بوتل کو دیکھا، اور پھر اس نے اپنے قدموں کو اس جانب بڑھتے پایا جہاں زمانے کی تھکن چہرے پر سجائے فائر فائٹر کھڑی تھی۔ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا کر اس نے چہرہ مختلف سمت کیے رکھا، مگر اپنے چہرے پر ٹھہری حیران الجھی نظریں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کو پانی تھما کر جاتے شخص کو بھولا تو نہیں تھا کہ عقب میں کھڑی لڑکی کو ہمیشہ اسے دیکھتے ہی سوالات کی یلغار کرنا یاد آتا تھا۔ وہ بدل کر بھی شاید نہیں بدلی تھی۔ اس تصدیق کے لیے پلٹتے شخص کی نگاہ ان نظروں کی توجہ پر تیزی سے جھک گئی۔ اس کو سوالات کی بوچھاڑ کے جوابات دیتے دیتے جیسے ہی وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی، ابو تراب غضنفر کے قدم اس سے بھی زیادہ تیزی سے پیچھے کو ہوئے۔ وہ اس کے یوں آگے بڑھتے ہی تیر کی سی تیزی سے پیچھے ہو کر نہیں جانتا تھا کہ اس غیر ارادی عمل نے وہ در نجف کے دل میں پوشیدہ کی گئی یاد نئے سرے سے تازہ کر دیتا ہے۔ وہ سانس روکے جھکی آنکھوں مگر اٹھے چہرے والے شخص کو دیکھتی رہی جس نے اس کے ارد گرد بھاگتی دوڑتی دنیا کے ہنگامے کو اپنی موجودگی سے ساکن کر رکھا تھا۔ وجہ بھی ذوق جہانی کہ ترابا تو ندید، دنیا کے بے ذوق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تجھے میرے ساتھ نہیں دیکھا۔ اپنی جانب متوجہ عورت کو ہر ممکن نظر انداز کیے اس نے ان نظروں کا مرکز بدلنے کو رومال آگے بڑھایا، اور وہی ہوا۔
ابو تراب غضنفر देखे बगैर भी जानता था कि वो घबरा कर अपना चेहरा साफ करने लगेगी। अबू तुराब आपका असल नाम है? सवालों के एक बार फिर से शुरू होते सिलसिले में यही सोच दिल के पोशीदा खाने से बेदार हुई कि दुरे नजफ अशरफ नहीं बदली, मगर ये कमजोर राय मुतजलजल थी। उस सवालिया लहजे की खोज पर एक पल को अबू तुराब गज़नफर का महवे सफर दिल सुकड़ कर फैला। सारी कैफियत को पसे पुश डाल कर वो अपने नाम से मुतल्लिक उसके हर सवाल का मुख्तसर जवाब देता गया कि इस औरत को जवाब देने का पाबंद उसे वक्त ने कर रखा था। अगला सवाल ऐसा किया गया कि उसके चेहरे को नामहसूस मुस्कुराहट ने छू लिया, जिसे देखती सुनहरी सी लड़की की आंखों में लर्जिश उतरी और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेते ही दिल के मकाम पर हाथ रखकर झुकते शख्स ने उसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया। उसके सामने चेहरा झुकाए खड़ा मर्द, जिसे चेहरा उठाकर देखने पर तुरे नजफ अशरफ मजबूर थे उसे किसी ऐसे शख्स की शिद्दत से याद दिलाने लगा जिसे वो कभी भूली ही नहीं थी, जिसकी आवाज़ और मौजूदगी उम्र के हर हिस्से में उसके साथ रही थी, जिसकी तलाश में वो न जाने कब से सरगर्दा थे। उस पर लर्जा तारी करती कयामत से बेखबर अबू तुराब ने फिर से जवाब देकर उसे बेतरह चौंक कर संभलने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम भी मौला अली अलैहिस्सलाम के शहर पर है। नजरें तेजी से फेरती लड़की ने अपना लहजा बेपरवाह रखा, मगर अबू तुराब गज़नफर के होंठों से निकलने वाले जवाब ने दोनों नफूस को शश्तर कर दिया। सिमटती मुस्कुराहट के साथ दिल के मकाम पर यूं ही हाथ रखे उसने बेख्तियार चेहरा उठाया और पहली बार स्याह आंखों का तासुर तब्दील हुआ। हाँ, उसके सामने वही आंखें थी जिन्हें वो ख्वाबों में तलाश करते करते ज़माने पार कराया था। उन आंखों में गुरूब होते सूरज को देखते ही अमीरे शिराज का दिल ऐसे कानों में आकर धड़का कि उसे घबरा कर मुतासरा समात की तरफ चेहरा फेर लेना पड़ा। वो आंखें देखना सहल नहीं था। पहले और अब के देखने में आने वाला तगय्युर अबू तुराब गज़नफर को अंदर तक साकित व जामिद कर गया। उसे बेसाख्ता समझ आ गई कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया कि दिल की तमाम बीमारियां निगाह के उठने की वजह से हैं, और उस समझ ने अबू तुराब पर गढ़ों पानी गिरा दिया, पशेमानी के गहरे समंदर में धकेल दिया। और उस नदामत के शदीद एहसास के बाद वो बामुश्किल वहाँ खड़ा उसके सवालात के जवाबात देता रहा और देता रहता, अगर जो झिझक कर सवाल ना आता। दरस कर उठती नजर में जमानों का मलाल था। तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सब सितारा शनास मुझसे, बता बता कर मैं थक गया हूँ, मिसाल दी थी। किसी गैर औरत के सामने उठने की कभी ना जुर्रत करने वाली निगाह ने इस औरत के सामने हर बार बेख्तियार होते ही अबू तुराब गज़नफर को अंदर तक बीमार कर रखा था। बानो, वो बातें नहीं पूछनी चाहिए जो जाहिर हो जाएं तो इंसान को नागवार गुजरें। लहजे में जबरदस्ती नागवारी लपेट कर सामने खड़ी लड़की तक पहुंचा दी गई। देखे बिना भी वो उसकी खफत से वाकिफ था, तभी तेजी से वापसी के लिए पलटा। आप कभी इराक गए हैं? वो हर बार कुछ ऐसे सवाल करके अबू तुराब के कदमों से जमीन खींचकर उसे घुटनों के बल जमीन पर ला गिराती। आखिर यही औरत क्यों? ये सवाल एक ईरानी से करना नादानी है, सख्त संजीदगी से फारसी में कहकर वो तेज कदमों से लम्हा बलम्हा दूर होता गया। दिल की धड़कनों को एतदाल पे आने के लिए कुछ वक्त दरकार था। जमूद का शिकार जिंदगी में रवानी आ चुकी थी, जिससे वो यकसर अभी बेखबर था। जिंदगी az मंदूर शुदे بود तू आमदी ओ आन रा बाज गर्दांदी। जिंदगी मुझसे दूर जा चुकी थी, तुम आए और उसे वापस ले आए। कंबर से बात करते हुए अबू तुराब को अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि वो अंदर से कितना हसास दिल रखता है। बज़ाहिर खुद को हर तरह से लापरवाह जाहिर करने वाला शख्स अपने वालिदैन के हाथों चोट खाया हुआ मालूम हो रहा था। उसको तसल्ली देते समझाते हुए भी
ابو تراب غضنفر نے اس کے زخموں کو مزید کریدنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ابو تراب کو بہت پیارا ہو گیا تھا۔ اتنے محدود وقت میں بھی اسد احمدی کو جب اس نے کال کر کے بتایا تو وہ جس قدر خوش ہوئے، اس نے ابو تراب کو مزید اس دوستی پر مطمئن کر دیا۔ مگر کچھ اور تھا، قمبر علی کے ساتھ ایک اور حوالہ جو ابو تراب کو مضطرب کر دیتا۔ اسی اضطراب میں اس نے یہاں سے شمالی علاقہ جات جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ویسے بھی اسے کبھی بھی عراق کا بلاوا آ سکتا تھا۔ اس کو ہر سفر کے بعد منزل کے بجائے کوئی اور نیا سفر آواز دینے لگتا۔ ابو تراب غضنفر کے پاس اس چھاؤں میں سستانے کا وقت نہیں تھا۔ رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ اپنے خیالات کے دھارے کو یوں ہی تنہا چھوڑ کر وہ قمبر علی کی جانب متوجہ ہوا جو اسے اپنے ملک کی ثقافت دکھانے لایا۔ ابو تراب کو اسے یہاں سے جانے کا بتانا پڑا کہ بتائے بغیر جانا ویسے ہی غیر اخلاقی ہوتا، اور اب تو دونوں دوست تھے۔ سب بھلائے قمبر کے ساتھ پاکستان کے سارے علاقوں کی ثقافت دیکھتے ہوئے اسے قمبر کے تبصرے بہت محسوس کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں تھام رکھے کیمرے کو وہ پاکستان آنے کے بعد کہیں لے جانا کیسے بھول سکتا تھا کہ کیمرے کے ساتھ ہونا اسد احمدی کے ساتھ ہونے جیسا تھا۔ ابھی بھی پوری دلچسپی سے تصاویر لینے میں مگن ثقافتی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ قمبر نے اس کی توجہ محسوس کر کے اسے گھر والوں کے لیے لینے کو کہا، اور اس کے بتائے جانے پر قمبر کے چہرے پر چھا جانے والی شرمندگی پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ غم تو عمر بھر کا تھا، سو نئے سرے سے دل کا رنجور ہو جانا فرض تھا۔ صدمے میں کھڑے رہ جاتے قمبر کو آگے چلنے کا کہتے کیمرے کا لینس درست کرتا انگوٹھی والا ہاتھ ٹھہرا۔ اس نے اسٹال کے اوپر بنے ریک پر سجے مٹی کے برتنوں کو دیکھ کر نیچے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کا انہماک دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ قمبر! برابر کھڑے اسٹالز کھنگالتے قمبر کو دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ پکارنا بیکار تھا۔ تبھی کیمرہ کندھے پر لٹکائے وہ تیز قدموں سے وہاں پہنچا جہاں سے مٹی کے گڑھے گرنے والے تھے۔ نجف! رومی کی پکار کے ساتھ کسی شے کے گرنے کی آواز پر غیر ارادتاً نجف کی نگاہ اوپر کو اٹھی اور اسی تیزی سے آنکھیں میچ کر نیچے بیٹھنے کو جھکی۔ بھاگ کر اس تک آ کر سائبان کی طرح چھاتے شخص کے ذہن میں عراق کا منظر تازہ تھا۔ وہ اس عورت کو ایک کھرونچ بھی لگنے نہیں دے سکتا تھا کہ کسی کو عہد دیا تھا، اسی لیے اس کو صحیح سلامت دیکھتے ہی پشت پر یکے بعد دیگرے گرتے مٹی کے برتنوں کی تکلیف ثانوی ہو کر رہ گئی۔ اس جیسے جنگجو توانا شخص کے لیے مٹی کے برتن کیا ہی ہوں گے، مگر یہ بات وہ اس وقت اپنی جانب ششدر ہو کر دیکھتی سنہری آنکھوں اور قمبر علی کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ پیچھے ہو کر قمبر کی بامشکل تشفی کروائی۔ در نجف اشرف کی معذرت پر اس نے بہت سنجیدگی سے جواب دے کر دیکھے بغیر قمبر علی کے ساتھ اوپن ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر کرسی سنبھال لی۔ ظاہر ہے ان دو لڑکیوں نے بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھنا تھا، اس لیے چہرہ پھیر کر باہر کے نظارے دیکھنے لگا کہ اندر کا منظر توجہ کھینچ سکتا تھا۔ در نجف کے آگے ہو کر ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے بروقت مگر غیر محسوس انداز میں پیچھے ہوتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، مگر نہیں جانتا تھا کہ نجف اس کو ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد جس لہجے اور انداز میں در نجف نے طنز کیا وہ ابو تراب کے لیے نیا تھا۔ سنجیدہ چہرے کے تاثرات مزید سپاٹ ہو گئے۔ اسے کسی کی بے تکلفی پسند نہیں آتی، مگر اب والی در نجف اپنی باتوں اور دیکھنے کے انداز سے اسے گھبرا کر کترانے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ آپ اگر آئس کریم نہیں کھا رہے تو مجھے دے دیں گے؟ کچھ دیر کے بعد کیے جانے والے سوال پر امیر شیراز کے ان پتھر جیسے تاثرات میں تغیر رونما ہوا۔ اس لہجے کا بے ساختہ پن بالکل پہلا سا تھا، اسی لیے خود کو ہزار تعویلیں دیتے ابو تراب نے خود کو چہرہ اٹھا کر ان آنکھوں میں دیکھتے پایا۔ آنکھوں سے ہوتی نظر سارے زمانے کی معصومیت سمیٹ رکھے چہرے تک جیسے ہی گئی
ابو تراب اندر تک ساکن ہو گیا۔ بے حجابی بھی اس چہرے کی معصومیت چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، مگر ایسے وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان سالوں میں اس کے سامنے بیٹھی عورت کا حجاب کہاں گیا، وہ اسکارف جسے ہمہ وقت اتنے شوق سے کیے رکھتی تھی، جو اس کی معصومیت اور کشش کو اور بڑھاتا تھا، کہاں چلا گیا۔ مگر اس حجاب کے چلے جانے نے ابو تراب غضنفر کے اعصاب پر پہلی نظر سے ہی منو بوجھ لا گرایا تھا۔ در نجف اشرف کو یوں دیکھنے کی چاہ اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ جو لمحہ اس چہرے کو دیکھتے دیکھتے اپنی سوچیں یکجا کرنے میں اسے لگا، وہ ابو تراب کی طویل ترین زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ مزمحل کرتی سوچوں سے نبض آزما ہوتے شخص نے اس سوال پر کچھ کہے بغیر جھکی نظروں سے اپنے سامنے پڑی آئس کریم در نجف کی جانب دھکیل دی۔ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے وہ اپنی باتوں اور لہجے کی کھنک سے اسے الجھا رہی تھی، مگر حیرت اور الجھن کا کوئی سرا چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بے تکلفی کو حد بتانے کے لیے اس کو دو ٹوک جواب دے کر وہ کمبر کے تصدیق مانگتے سوال کا جواب دینے لگا۔ بات اس کے من پسند جگہوں کی ہو اور ابو تراب غضنفر کے چہرے پر مسکراہٹ نہ درائے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ سمارا، مرکز امام حسن العسکری علیہ السلام، کربلا، القاظمین اور سب سے بڑھ کر نجف اشرف۔ اس شہر کا نام اس عورت کی موجودگی میں لیتے ہوئے اس کی زبان بے ساختہ لڑکھڑائی۔ دل نے چند دھڑکنیں مدغم کیں کہ وہ شہر، وہ نام اس کے لیے معتبر اور اہم تھا۔ خود پر مسلسل جمی کسی کھوج میں نکلی نظروں نے ہمیشہ کی طرح اس کی روح تک کو بے چین کر دیا۔ تبھی وہ اپنے اندر سے گھبرا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمبر کو بامشکل تسلی دے کر عجلت میں پلٹتے قدم اس ایک سوال پر لمحے بھر کو زنجیر ہو گئے۔ میں نے کہا تھا نا، اس کے آخری سوال ابو تراب کو ہمیشہ بے بس کر دیتے تھے۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ سوال بہت مدھم تھا، مگر ابو تراب نے پلٹ کر اپنی غلطیوں کی لمبی فہرست میں ایک اور غلطی درج نہیں کروانی تھی۔ تبھی پلٹے اور جواب دیے بغیر ان تینوں کی نظروں سے لمحہ بلمحہ دور ہوتا چلا گیا کہ اس کا یہاں ٹھہرنا سود مند نہیں تھا، اسے یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ مزید یہاں رک کر اپنے اعصاب کا امتحان نہیں لے سکتا۔ اسے ہر بار خاموشی سے در نجف اشرف سے دور جاتے رہنا تھا۔ چون عشق من به تو فراتر از کلمات است، تصمیم گرفتم سکوت کنم۔ چونکہ میرا عشق تم سے لفظوں سے بالا تر ہے، اس لیے میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں سے فرار حاصل کرنے کو ہی کمبر کے مشورے پر میر پور آیا تھا، جہاں اسے 4 دن ہو چکے تھے۔ اسد احمدی کو کال کر کے ان کی اور سب کی خیریت پوچھنے کے بعد اچھی طرح تشفی کروا کر چند پل کمرے میں کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ اس نے شاید پہلی بار اپنی سوچ، اپنے احساسات اسد احمدی تک نہیں پہنچائے تھے۔ ہاں، اسے ان سے جلد تفصیلی بات کرنی ہی تھی، تبھی اس کے اندر اٹھنے والے اضطراب کی موجوں کو قرار آئے گا۔ مگر یہاں آتے ہی اس کے کھچے، گھٹن سے بھرے اعصاب تقویت پانے لگے۔ قدرت کی رنگین کارکردگی دیکھتے ہوئے اس کے اندر کا مصور پھر سے انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ وہ نماز فجر کے بعد کندھوں پر سیاہ بیگ پہنے ریسٹ ہاؤس سے نکل کر پہاڑوں اور سبزے سے ڈھکے راستوں پر چل رہا تھا۔ آج اس کے ہاتھ میں ہر وقت کی طرح کیمرہ نہیں تھا، بلکہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں کینوس رکھ کر وہ اپنے شوق کی تکمیل کر سکے، اور پہاڑوں کے دامن میں اسے ایسی جگہ نظر آ ہی گئی۔ آخر پہاڑوں سے اس کا بہت پرانا اور گہرا ربط تھا۔ رنگوں کی پیلٹ ہاتھوں میں تھامے ابو تراب جانفشانی سے کینوس پر جھکا ہوا تھا، چہرے پر مدھم مسکراہٹ اور طمانینت تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس ذہن و دل کے ہر کونے پر کنندہ آواز کو سنتے ہی ایک پل کو بے یقینی سے چلتا ہاتھ ساکن ہوا۔ نہیں، یہ اس کا وہم تھا، یقیناً
ورنہ یہ آواز جاگتے میں یہاں کیسے؟ مکینکی انداز میں آواز کی سمت چہرہ پھیرا۔ ڈھلان کی اوپری سرے پر کھڑی عورت کو اونچائی کے باوجود پہچانتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تخیل کیا جاگتے میں بھی نظر آنے لگا تھا؟ ناممکن۔ اس کے ذہن و دل پر کڑا پہرا تھا۔ وہ کیسے ہمیشہ اس تک اتنی آسانی سے پہنچ جاتی ہے؟ کیسے؟ ابو تراب ان سنہری آنکھوں کو زمانے بھر کی چمک لیے تیزی سے اتر کر خود تک ایک بار پھر پہنچتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس کی محبت، خواہش اور منزل تھی، ایسی منزل جس کی تلاش کے باوجود وہ اسی سے بھاگ کر مارا مارا پھر رہا تھا۔ میں تیری تمنا میں خاک ہوا جاتا ہوں، کیا تجھے خبر بھی ہے؟ کیا تجھے پتہ بھی ہے؟ ان سیاہ آنکھوں میں معجزن اپنے نام کے جذبوں سے نا واقف، بس اس کی بے یقینی محسوس کرتے ہی بلندی پر کھڑی در نجف اشرف جوش سے بھرے دل کے ساتھ بھاگتے قدموں سے ڈھالان اترتے ہوئے اس تک آئی اور ششتر کھڑے مرد کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور یہ آشکار ہو گیا وہ اس کا تخیل نہیں، حقیقت ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سنہری آنکھوں میں جہاں بھر کی چمک سمیٹے اس نے اپنا سوال دہرا کر ابو تراب کو چہرہ پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگے تو عجب کیا ہے؟ پینٹنگ۔ لفظی جواب دے کر اس نے دوبارہ اس چہرے کو دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ کمبر کو نہیں معلوم کہ آپ یہاں ہیں؟ اب کے سوال میں پچھلا سا جوش نہیں تھا، مگر سوالات۔ ابو تراب غضنفر کو دیکھتے ہی وہ اتنے سوالات کرتی تھی کہ حد نہیں۔ آپ میری موجودگی سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ اب کے کیا جانے والا سوال دھڑکن چھین لینے والا تھا۔ وہ ہمیشہ خود سے اس کا کھچا انداز دیکھ کر یہی تو سمجھتی آئی تھی، پھر چاہے وہ 18 سالہ لڑکی ہو یا 29 سالہ عورت۔ اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اسی سنجیدگی سے اس کی نفی کی گئی۔ سپاٹ الفاظ میں ان کہے جذبوں کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی اس سے سخت رویہ چاہ کر بھی نہیں اپنا سکتا تھا، اور اب تو دوست کی رضائی بہن بن کر اس کے سامنے آئی تھی، مگر اسے کچھ باور کروانا ضروری تھا۔ آپ نے محسوس کیا ہے تو مجھے کہنے دیں کہ میں آپ کی موجودگی سے انکمفرٹیبل نہیں ہوتا، مگر مجھے یہ بے تکلفی بھی ہرگز نہیں پسند۔ بھاری اردو میں اس نے بامشکل اپنا مدعا پیش کیا کہ شاید یوں وہ اس کی کھوج میں لگے رہنے سے باز آ جائے، اس کے پیچھے آ کر اس کے ضبط کا امتحان لینا بند کر دے۔ میں سب سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ اس ٹوٹ جاتے لہجے نے ابو تراب غضنفر کو کہیں اندر تک ٹھیس پہنچائی، مگر یہ دیوار کھڑی کرنا بہت ضروری تھا۔ سب سے کریں مگر مجھ سے نہیں، قطعیت سے کہتا شخص دیکھے بغیر بھی سورج کو قید کر رکھی ان آنکھوں کی بجھ جاتی جوت سے واقف تھا۔ دل میں اٹھتی تکلیف پر ابو تراب غضنفر کو چہرہ جھکا لینا پڑا۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ تیز ہاتھوں سے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ اس خاموشی میں بھی امیر شیراز اس عورت کا طیش محسوس کر سکتا تھا کہ در نجف کے ساتھ تو اس کا دل ایسے زمانے سے نتھی تھا جس زمانے میں اس کے ہونے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس لیے آپ جیسے شخص کے پیچھے نہیں آتی رہی کہ آپ مجھے یوں جج کریں۔ دوسری طرف ویسی ہی ضرب پڑی جو ابو تراب کے دل پر لگی تھی، تبھی سامان سمیٹ چکے شخص کے قدم زنجیر ہوئے۔ اسے پھر سے پہلی والی در نجف کا گمان گزرا۔ اس نے بھی تو حیدر کرار کو ایسی ہی لرزتی آواز میں پکار کر للکارا تھا۔ میں نے آپ کو جج نہیں کیا خانم۔ اور یہاں ابو تراب نے اسے پہلی بار، بہت پہلی بار نئے دور کی زبان میں خانم پکارا تھا، ورنہ تو وہ اسے بانو کہتا آیا تھا۔ اور اس ایک پکار نے اندر باہر سب ویران کر دیا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، اس گلوگیر لہجے میں دی گئی صفائی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ تو اس کی اصل فطرت سے واقف تھا نا۔ I'm sorry۔
میرا مقصد آپ کو کچھ بھی سخت کہنا نہیں تھا۔ اس گلوگیر لہجے پر ابو تراب غضنفر کا دل پسیج گیا اور پھر مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بیگ ہاتھ میں تھام کر ایک بار پھر اس منظر سے نکلتا چلا گیا جس میں در نجف اشرف موجود تھی۔ ہم نے بھی ایک عشق کیا ہے کبھی، لیکن اس احتیاط سے گویا نہیں کیا۔ ویرایے درست و نادرست میدانست، آنجا تھوڑا خواہم دید۔ صحیح اور غلط سے کہیں پرے ایک میدان ہے، میں تم سے وہیں ملوں گا۔ جوگنگ کرنے کے بعد گیسٹ ہاؤس میں واپس جاتے ہوئے اس کی واپسی کیمرے کے ساتھ ہوئی۔ اسکرین پر نگاہ جمائے آگے بڑھتے قدم پرشوق سوال پر پھر سے اپنے چلنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ کیا ایران میں سب آپ کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں؟ وہ سوال کسی نامحرم کی جانب سے آنے پر اس جیسے دیندار مرد کو آگ لگا سکتا تھا، مگر اس کا دھیان سوال کے بجائے اس لہجے، اس میں پنہاں کھوج، اس بے رعائی پر تھا، اور اسی کیفیت کے زیر اثر اس نے چہرہ پھیرا۔ نہ پھیرتا تو ان سنہری آنکھوں میں زمانے بھر کا شوق دیکھنے سے محروم رہ جاتا، اور اس ادراک کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں رستہ بدل گئیں۔ اگر یہ تعریف ہے تو تشکر۔ وہ جتنا اپنے لہجے کو عام اور بیگانہ رکھ سکتا تھا اس نے رکھا۔ میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ دوبارہ سے کہے جاتے لہجے کے اصرار پر ابو تراب کا چونکنا فطری تھا۔ تشکر۔ اپنے چونکتے اعصاب کو نظر انداز کیے اس نے کیمرہ آنکھ کے ساتھ لگائے دور پہاڑوں پر مرکوز کیا۔ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ اب کے جملہ ساری باتوں اور سوالوں سے ہٹ کر الگ، یکسر، مختلف نوعیت کا تھا، مگر انداز وہی 18 سالہ زمانے کی اونچ نیچ سے بے خبر لڑکی کا تھا۔ جواب دیے بغیر وہ یوں ہی ابھرتے سورج کی تصاویر لیتا رہا۔ آپ لیکچر نہیں دیں گے مجھے؟ اور یہاں اس سوال سے ابو تراب غضنفر پر اس کے لہجے کی الجھن سمجھنے میں لمحہ لگا۔ کیسا لیکچر؟ مگر پہلی بار وہ جاننا چاہتا تھا۔ نگاہیں آگے پیچھے ہوتی تصاویر پر تھیں، مگر اس کی سماعت برابر کھڑی لڑکی کی جانب متوجہ تھی۔ یہی کہ ایک نامحرم مرد کی یوں بے باکی اور بے تکلفی سے تعریف کرنا مناسب بات نہیں۔ وہ مدھم الجھے الفاظ نگاہ کو لرزا دینے والے تھے۔ اس الجھی کھڑی لڑکی کو آج بھی معلوم تھا کہ مقابل کی ہستی میں کیسے درار ڈالنی ہے۔ ابو تراب اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا، جو ہر بار اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھے۔ جانی آپ کو معلوم ہے۔ نہ وہ طنز کرنا چاہتا تھا، نہ یہ طنز تھا، مگر اسے کہتے ہی جس طرح سامنے کھڑی عورت کا چہرہ مارے ندامت و شرمندگی کے سرخ ہوا، نظریں جھکیں۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار ابو تراب کی سیاہ آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ ہونٹوں کے کنارے سے مسکراہٹ نکلنے کو بے قرار تھی، مگر ابو تراب کو اس پر دسترس حاصل ہو گئی۔ جو بات معلوم ہو اس پر کیسا لیکچر؟ اس کو دوبارہ جھکا سر نہ اٹھاتے پا کر اس نے خود کو نرمی سے کہتے سنا۔ پھر بھی آپ کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ اس کے نروٹھے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ ابو تراب اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس کے اندر کی وہ نیک عورت یہیں کہیں اندر موجود تھی، مگر چہرہ جھکا کر خود سے بھی خفا در نجف اشرف سے وہ دل کو چھو جاتی مسکراہٹ کسی راز کی طرح مخفی ہی رہی۔ میرے ٹوکنے کا اثر ہو جاتا؟ کچھ ایسا ارد گرد میں سانس لینے لگا تھا کہ اس نے نرم سی سرزنش کر دی، ویسی ہی سرزنش جیسی حیدر کرار بن کر دیا کرتا تھا۔ یہ لمحے کے فسوں کا اثر تھا شاید۔ تبھی رکتی سانس کے ساتھ در نجف نے بے یقینی سے چہرہ اٹھایا۔ اس کے دل کو تو یہی محسوس ہوا تھا، ہو جاتا، اور گئے وقتوں کے سحر میں مقید در نجف کے ہونٹوں سے بے اختیار پھسلا۔ اور دوسری جانب اتنے زمانوں میں پہلی بار ابو تراب غضنفر کو اپنے وجود میں وہی ارتعاش محسوس ہوا جو اس نے 20 سال کی عمر میں محسوس کرتے ہی اپنا دل ان آنکھوں کی نمی میں گنوا دیا تھا۔
دل اب اس کے پاس رہا کہاں تھا؟ سیاہ آنکھیں اس احساس کے ساتھ ہی جھکتی چلی گئیں۔ دھیان میں رکھی ہی نہیں اچھائی برائی، ہم نے چاہا تجھے خیر و شر سے مبرہ ہو کر۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسی بے حیا عورت ہے؟ اس خاموشی کا کچھ اور مطلب اخذ کیا گیا اور ابو تراب کے اندر تک سناٹے اتر گئے۔ ایسا تو اس نے در نجف کو بے حجاب دیکھ کر بھی سوچنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس کے لیے ہمیشہ سے ایسی عورت تھی جو اندھیرے میں روشنی کا موجب بنتی ہے، جسے اس نے ہمیشہ نیک عورت تصور کیا تھا، جس کی اجازت اور ساتھ کا رحمان رب نے ابو تراب کو پابند کر رکھا تھا۔ وہ کیا کہہ گئی تھی؟ کیا اسے اندازہ تھا؟ میں ایسا کچھ نہیں سوچتا۔ اس نے دل میں تردید کی تھی، مگر لبوں سے بھی وہی الفاظ نکل کر سارے میں بکھر گئے۔ الفاظ کے بکھرنے کا احساس در نجف کے ٹھٹک جانے سے ہوا۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس خود شناسی کے دعوے نے ابو تراب کو اندر تک مزمحل کر دیا۔ کچھ تھا اس لہجے میں جو تکلیف کو عیاں کر دے۔ سب سے بڑی بے حیائی حیا کے فلسفے کو عورت تک محدود کرنا ہے۔ وہ بات جو اس نے کہیں پڑھی تھی، جو اس کے ذہن کے کسی حصے میں اٹکی ہوئی تھی، اس کے زبان پر آنے کا یہی وقت تھا کہ ساتھ کھڑی خود کو ارزاں کرتی عورت کو باور کروانا اہم تھا۔ اسے نرمی سے بتا کر وہ کیمرے پر گرفت مضبوط کر کے آگے بڑھ گیا، مگر 2 قدم بھی اس کے پیچھے آنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ قدم اس کا عراق میں تعاقب کرتے تھے۔ وہ اس کی موجودگی سے پوری طرح باخبر تھا، مگر یوں ہی بغیر روکے بغیر ٹوکے کیمرے کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے آگے چلتا رہا۔ قدرے پیچھے مگر سائیڈ سے چلتی عورت کی الجھی شوق مند نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے باوجود اسے نہیں دیکھا، نہیں روکا۔ اس چہرے کی جانب فرصت سے متوجہ ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اسے حق نہیں ملا تھا کہ آنکھ بھر کر دیکھا جا سکے، لیکن جب کافی دیر تک وہ بغیر کچھ کہے یوں ہی اس کے پیچھے چلتی رہی، تب ابو تراب کو احساس ہوا کہ اسے روک دینا چاہیے۔ اس کے پیچھے زمانہ دراز تک چلتے ہوئے وہ اپنے قدم تھکا کر زخمی کر بیٹھے گی۔ وہ در نجف اشرف کو اتنی لمبی مسافت کا عادی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ قدم روک کر پلٹے بغیر سخت باز پرس کی گئی، مگر نجف پر اس سخت لہجے نے کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈالا۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے مسٹر تراب۔ مسکراتی آواز دھڑکن چھین لینے والی تھی، مگر اس بے تکلفی پر آنکھوں کے بہت قریب موجود سیاہ گھنی بھویں سکڑ گئیں۔ اس طرح سے پکارا جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ پچھلی بات رد نہیں کی جا سکی کہ وہ حقیقت تھی۔ ابو تراب اسے روک نہیں سکتا تھا۔ ابو تراب۔ جو چیز اچھی نہیں لگی اس کی اصلاح کی گئی، مگر در نجف کی مسکراہٹ کم ہونے کے بجائے گہری ہو گئی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا بے پرواہ انداز ابو تراب کو بہت شدت سے محسوس ہوا۔ ایسی بے پرواہی اس کی در نجف میں کبھی نہیں تھی، اور اس سوچ نے دل کے اندر تک لرزہ طاری کر دیا۔ اس کی در نجف! اس خیال کے آتے ہی اس نے چہرہ پھیر کر اس بے پرواہ عورت کو دیکھا۔ نگاہ شال کے حالے میں مقید چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے آج سارے دنوں سے ہٹ کر سر پر شال لے رکھی تھی، جس کے اطراف سے سنہری لٹیں بکھر کر نکلی ہوئی تھیں۔ یہ شال بھی اس بار یقیناً سردی کی وجہ سے اوڑھی گئی تھی، اور اس خیال کے آتے ہی ابو تراب غضنفر کی نگاہیں بدل گئیں۔ معنی بدل جاتے ہیں، اسی نرم شفقت سے بھرپور لہجے میں کہتے ہی وہ آگے بڑھ گیا، اور جس طرح بڑھا تھا جانتا تھا اب اس کے پیچھے نہیں آئے گی، اور ہوا بھی یہی۔ گو کہ وہ سامنا دل کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا، مگر اب وہ کھل کر اطمینان بھرا سانس لے سکتا تھا۔ لیکن لفظوں میں بیان نہ کی جانے والی ایک اداسی بھی امیر شیراز کے ہمراہ تھی، اور اس اداسی کا سدباب کیا تھا؟ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کثرت سے درود پڑھتے چلے جانا۔ اب اس کے بعد کوئی حل نہیں اداسی کا، درود پاک کا دم آخری وظیفہ ہے۔ اور اسی صبح قمبر علی بھی اس کے پیچھے پیچھے آزاد کشمیر پہنچ کر اسے حد سے زیادہ خوش کر گیا۔ دونوں ایسی گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے جیسے نہ جانے کتنے سالوں کی شناسائی ہو اور کئی سالوں سے ملاقات ملتوی رہی ہو۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر محسوس ہونے والی خوشی دونوں کے چہروں سے ظاہر تھی۔ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سامنے پڑے ناشتے کو شروع کرنے سے پہلے قمبر جس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، چائے پوچھتے ابو تراب کو پوچھنا پڑا۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ یار وہ نجف کو میں نے کہا تھا اکٹھے ناشتہ کرنے کا۔ اس کی بات پر حلق میں جاتی گرم چائے اس کا حلق جلا گئی، مگر وہ بے تاثر چہرے سے بیٹھا رہا۔ اس بارے میں مس نجف کی رائے بہت اہم ہے۔ کسی مرد کی آواز پر ان دونوں نے ایک ساتھ چہرہ پھیر کر سائڈ پر دیکھا۔ قبل اس کے قمبر علی فوراً اٹھ کر جاتا، اسے جیسے نجف کا اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ناشتے کرنے کی سمجھ آ گئی۔ ابو تراب نے چونک کر واپس چہرہ پھیر کر ناشتہ شروع کرتے قمبر کا بھونچکا چہرہ دیکھا۔ اسے قمبر کے لیے حقیقتاً برا لگا، مگر کوئی اور خیال آنے سے پہلے ہی وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ارے نجف، یہ تو تمہارا کزن نہیں؟ وہ نسوانی آواز اتنی اونچی تھی کہ قمبر نے آواز کی سمت دیکھا۔ تو یہ اس کے ساتھ ہینڈسم آدمی کون ہے؟ اس اگلی سوال پر ابو تراب کو چہرہ اٹھا کر جبکہ نجف کو پھیر کر دیکھنا پڑا۔ ان نگاہوں کے یقینی تصادم پر در نجف نے ان سیاہ آنکھوں میں اس منہ پھٹ سوال پر ناگواری اترتی واضح محسوس کی اور وہ سانس لینا بھول گئی۔ تعارف کا یہ طریقہ بہت غلط ہے راضیہ۔ رومی کے کہنی مارے جانے پر اس نے آہستگی سے سرزنش کی، جبکہ ابو تراب نے چہرہ مخالف کھڑکی کی طرف کر لیا۔ ہینڈسم کو اسی لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، راضیہ، مگر در نجف کی سخت تنبیہ پر سب سیدھے ہو گئے، اور پھر اللہ بھلا کرے سر جعفر کا، جو انہوں نے سب کی توجہ کیمپ کی جگہ مختص کرنے والے موضوع کی جانب پھیر دی۔ جو قادر است ہو دار قلبم ہست، میرے دل میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ قمبر کے ساتھ قریبی جھیل کو جاتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، تبھی قمبر اس سے آگے چلا گیا کیونکہ وہ تصاویر لے رہا تھا۔ نجف! قمبر کی پکار پر آگے بڑھتے ابو تراب نے نگاہ سامنے اپنی دوست کے ساتھ آتے در نجف تک جانے سے قبل ہی دلکش نظاروں کی جانب مرکوز کر لیں۔ قریب آتی در نجف کے چہرے پر دراتی مسکراہٹ ارد گرد کے مناظر میں محو شخص کو دیکھتے ہی سمٹ گئی، جسے دوری اور دیکھے بغیر بھی ابو تراب غضنفر نے صاف محسوس کر کے چہرے کا رخ بدل کر قریبی جھیل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یہاں تصاویر لینے آیا تھا۔ تمہیں چین نہیں ہے؟ اسے اپنے پیچھے اس سوال اور قمبر کی ڈٹھائی سے ہنسنے کی آواز آئی۔ درخت پر چڑھ جاؤ۔ یہ یقیناً جملہ قمبر نے رومان کو بولا تھا، اور تصاویر لیتا ابو تراب قمبر علی کے دل میں اس عورت کو لے کر پنپتے جذبات کے بارے میں معلوم کیے بغیر بھی آگاہ ہو چکا تھا۔ خاموش محبتوں کو پرکھنے کا تو اسے ویسے ہی بڑا تجربہ تھا، جس میں حذیفہ یمان کی شیریں سکنین سے کی جانے والی خاموش محبت صف اول تھی۔ انہی خیالات میں گم وہ تصاویر لینے میں مگن ضرور تھا، مگر اپنے برابر آ کھڑے ہوتے خاموش قدموں کی موجودگی سے غافل نہیں تھا۔ غافل رہ بھی کیسے سکتا تھا؟ صد شکر کہ اس بار وہ خاموشی سے ارد گرد پھیلے قدرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے لگی تھی۔ ہر طرف قدرت نے گویا کوئی اسم پھونک رکھا تھا۔ اسی پھونکے فسوں نے برابر کھڑی لڑکی کے سنہرے بالوں کو ہوا سے لہرا کر ابو تراب کے کیمرے پر جما رکھی انگلیوں سے نرمی سے مس کیے۔ لرز اٹھتے وجود کے ساتھ اس شخص نے چہرہ پھیر کر چاہا کہ اس بے پرواہ عورت کو جھٹک دے، مگر وہ جیسے ارد گرد سے کٹ کر قدرت کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی، اسے کچھ کہے بغیر رکتی دھڑکن کے ساتھ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہونا پڑا۔ اب وہ 2 لوگ برابر نہیں رہے تھے۔ کیا اس دنیا میں ایک انسان کی آنکھیں، آواز اور انداز کا کسی اور سے مشابہت رکھنا ممکن ہے؟
وہ سوال ایسا تھا جو کرنے والی کو تو بے چین رکھتا ہی تھا۔ 2 قدم پیچھے کھڑے آدمی کے قدموں سے زمین نکال گیا تو وہ واقعی اس کو اسی کھوج میں دیکھتی آ رہی تھی۔ اسے حوصلے کی سمت ہاتھ بڑھانا پڑا۔ اس وقت کے لیے بھی اس نے خود کو بہت تیار کیا تھا۔ بسیار ممکن است، بہت ممکن ہے۔ وہ سلجھی کھڑی در نجف کی نفی نہیں کر سکا۔ کیسے؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی بے یقینی دل کی دنیا تہ و بالا کر دینے والی تھی، مگر ابو تراب اپنے مضبوط قدموں پر جم کر کھڑا رہا کہ اس بے یقینی سے بہت پہلے ہی نبرد آزما ہو چکا تھا۔ اسے اب کوئی چیز، کوئی بات کیا ہی حیران کر سکے گی۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا عجائبات کی جگہ ہے۔ یہاں جو انسان سوچ سکتا ہے اور جو نہیں سوچ سکتا، سب ممکن ہے۔ اپنے نظریات کی روشنی میں اس نے ایسی عجیب بات کہی کہ در نجف کا چہرہ پھیر کر خود کو دیکھنا محسوس کر گیا۔ کیسے؟ وہ سرگوشی بہت مدھم تھی۔ بقدرت خدا۔ جہاں آ کر اس کو کمبر کے ساتھ اردو بولنی پڑتی تھی، مگر دل کے کسی حصے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ در نجف کو فارسی آتی ہے، تبھی برجستہ فارسی میں کہہ جاتا اس کے سامنے، خدا کی قدرت سے۔ وہ مدھم بڑبڑاہٹ اردو میں کی گئی اور تبھی ابو تراب غضنفر نے اس ایک جملے سے اس چمکتی عورت کے سارے جوش و جذبے کو مرتے دیکھا اور خود کو چہرہ پھیر کر اسے دیکھنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ اس سارے زمانے سے ہٹ کر الگ سے چہرے پر خدا کی ذات اور اس کی خدائی کو لے کر ایسی شدید ناراضگی درج تھی کہ ابو تراب غضنفر کے ارد گرد طلسم سے پھونکی گئی دنیا کا سارا طلسم ماند پڑ گیا۔ لگتا ہے اللہ سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے۔ یہ پہلا جملہ تھا جو یہاں آنے کے بعد ابو تراب نے اسی اپنائیت سے در نجف سے پوچھا جس سے حیدر کرار بن کر پوچھتا تھا، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اسے بھی دوسری جانب وہی اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ تبھی یاسیت سے سوال آیا، اللہ سے ناراض لوگوں کے پاس عجائبات کو لے کر بہت تعجب ہوتا ہے۔ اسے معلوم نہیں، یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہے، مگر ایک بار افسردگی نے اسے یہی تو محسوس کروایا تھا، اور تبھی اس پر زمان و مکان نے وہ راز آشکار کیا جو ہر ایک پر آشکار نہیں کیا جاتا۔ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ اس کے برابر آتی عورت نے اس جواب کو ہمیشہ کی طرح خود پر لے لیا اور ابو تراب کو تھک ہار کر ہتھیار پھینکتے ہوئے اس کو تفصیل سے ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑا کہ اس عورت کو الجھن میں ڈال کر جانے کا یارانہ اس میں تھا، نہ ایسا کرنے کی اسے اجازت تھی۔ اس کی حیرت اور سوالات اتنے بے ریا اور بے ضرر تھے کہ ابو تراب کے آہ بھرتے دل کو شدت سے احساس ہونے لگتا کہ وہ ابھی بھی حیدر کرار کی کھوج میں ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ریسٹ ہاؤس میں موجود کیری کے اندر سنبھال کر رکھی جانے والی اشیاء تھیں جو اسی عورت کی امانت تھیں اور اسے وہی امانت اس تک پہنچانی تھی، مگر کیسے؟ دنیا میں چہروں کی مماثلت سے بھی بڑے اور گہرے راز موجود ہیں بانو۔ خیالات کا دھارا اس کے سوالات نے توڑا تو جواب بنتا تھا۔ وہ پھر اسے بے اختیار بانو پکار بیٹھا تھا اور انجان نہیں تھا، اسے یہی پکارنے کی تو عادت تھی۔ اپنے خیالات میں الجھے ہوئے بھی اس کو معلوم تھا کہ وہ خدا سے ناراضگی والی بات سے دامن بچا گئی ہے۔ اگر تو آپ پہاڑ، چاند، ستارے، سمندر اور آگ کی بات کر رہے ہیں تو میں ان کی گہرائی سے واقف ہوں۔ اس کے احتجاج پر ابو تراب اپنے چہرے پر در آنے والی مسکراہٹ کو نہیں روک سکا۔ یہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ کئی سال بعد پہلی بار تھا کہ وہ تفصیل میں جا رہا تھا۔ اس کے لہجے کے اسرار نے در نجف کو ٹھٹکا کر مزید پرتجسس کر دیا۔ کوئی اندیکھی کشش، کوئی شوق کی لہر تھی جو اسے اس شخص کی جانب بے اختیار کھینچنے لگتی تھی۔ کیا ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے؟ یہ سوال اداس کر دینے والا تھا، اور کم از کم ابو تراب کو در نجف سے ایسی اداسی کی امید نہیں تھی۔ تبھی دل کی رضامندی پر سر خم کرتے ہوئے سنہری آنکھوں کے پار غروب ہونے کے منتظر سورج کو دیکھا اور اگلا سانس لینا بھول گیا۔
کوئی آسمان کو چھوتی لہر اٹھی تھی ان جمیل آنکھوں سے جو ابو تراب غضنفر کے دل کے کنارے پر سر پٹک کر دم توڑ گئی۔ صدیوں سے تجھے تکتے ہوئے سوچ رہا ہوں، جی تیرے خد و خال سے بھر کیوں نہیں جاتا؟ ان سیاہ مقناطیسی آنکھوں کے ارتکاز پر پہلی بار اس پراعتماد مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی در نجف کو گھبراہٹ نے گھیرا، چہرے نے رنگت تبدیل کی۔ میں نے کوئی غلط سوال کر دیا؟ چہرے پر آتے بالوں کو لرزتے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے ابو تراب غضنفر کے ارتکاز کو مجروح کر دیا۔ سیاہ آنکھیں ان لرزتے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھتے ہی نظریں پھیر گئیں۔ یا رب توبہ! اور اس بے اختیاری پر سوائے خود کو سرزنش کرنے کے علاوہ ابو تراب کے پاس کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ کیمرے والا ہاتھ پہلو میں گرائے اب وہ بالکل عین سیٹ میں دیکھ رہا تھا، جبکہ در نجف مسلسل بولتے ہوئے اسے بھی بولنے پر اکسا دیتی۔ وہ اسے لگن اور جستجو کی گہرائی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے سب کچھ انہی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ کیا آپ پر کبھی اس کائنات کا کوئی راز آشکار ہوا ہے؟ کہاں تھا نا وہ اپنے سوالوں سے ابو تراب غضنفر کی ہستی کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سوال کرنے والی کا شوق دیکھے بغیر بھی لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ ایک راز بزرگ، ایک بہت بڑا راز۔ آہ ابو تراب آہ، تم نے آج تک اسد احمدی کے علاوہ یہ بات کسی کے سامنے نہیں کی، تم کیسے؟ مجھ پر تو کچھ آشکار نہیں ہوا۔ اس کے اندر کی ندامت کو اس عورت کے افسردہ ملال نے معدوم کر دیا۔ کس قدر بے خبر اور لا علم تھی وہ۔ جھکا رکھی آنکھوں سے ابو تراب نے اسے دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی عادتاً سنیکرز کی مدد سے راستے میں آتے پتھر سائڈ پر کر رہی تھی۔ وہ ایسا لاشعوری طور پر کرتی تھی، ابو تراب کو اندازہ تھا۔ آپ پر بھی تو ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے آہستگی سے یہ جملے ادا ہوئے۔ ان الفاظ کی گہرائی کا اسے اچھے سے ادراک تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ نہیں سمجھ پائے گی، اور یہی ہوا۔ در نجف نہیں سمجھ پائی۔ مجھ پر؟ اس کی بے یقینی کا کوئی انت نہیں تھا۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا کہ اسے یہ کہا گیا ہے۔ ایک اور بات پوچھ سکتی ہوں؟ کچھ جھجک کر پوچھے جانے والے سوال پر تعجب بنتا تھا۔ پوچھیں۔ مگر اس تعجب کو نظر انداز کیے اس نے سنجیدگی سے کہا، میں نے بھی آپ کی تعریف کی تھی، مگر آپ نے مجھے اس ناگواری سے نہیں دیکھا جس سے راضیہ کو دیکھا۔ آپ؟ اسے سمجھ نہیں آئی آگے کیا کہے، مگر ابو تراب کی ہستی تھم گئی۔ ان کا انداز عامیانہ تھا، اس نے خود کو بامشکل کہتے سنا۔ اور میرا؟ در نجف نے بڑی ہمت سے سوال کیا۔ ایسی ہمت اسے پہلے کبھی درکار نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا انداز عامیانہ نہیں تھا۔ یوں ہی سامنے دیکھتے ہوئے اٹھا رکھے سر کے ساتھ اس نے اپنا لہجہ جتنا ہو سکا سادہ اور بے نیاز رکھا، مگر در نجف کا دھڑکتا دل ششدر رہ گیا۔ قبل اس کے خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا، قمبر علی نے آ کر مداخلت کر دی۔ ان دونوں کو بات کرتے دیکھ کر جتنا خوش تھا وہ، اس کے چہرے اور باتوں سے صاف ظاہر تھا۔ قمبر کو یہی لگا کہ در نجف اس کے سامنے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بے پرکی اڑا رہی ہے۔ سیاحت؟ تبھی تصدیق کے لیے سوال داغا۔ تم سے پہلے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یار یہ ناانصافی ہے۔ قمبر نے فوراً سے خاموش لا تعلق کھڑے ابو تراب کو بیچ میں گھسیٹنا چاہا۔ ان کو خود بھی نہیں معلوم۔ اس اگلی مان اور یقین سے لبریز آواز ابو تراب غضنفر کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اس نے جھٹکے سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، جو مسلسل مسکراتے ہوئے قمبر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ اس چہرے اور آنکھوں کے بجائے آنسو شکل کے کانوں میں لٹکتے آویزے سے ٹکرائی۔ ذہن کے پردے پر جیسے کچھ بھگ سے روشن ہوا۔ ارد گرد سانس لیتی دنیا اس کے آگے ثانوی ہوتی چلی گئی۔ آنسو نجات کی چابی ہیں۔ وہ پکار اس کے اندر سے اٹھی
جو اس کے اندر سے کبھی جا ہی نہیں سکی تھی۔ کتنے زمانوں صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے اس کے ساتھ بالآخر یہاں آ پہنچی تھی، جہاں کہنے والی تو قدرت کی مہربانی سے اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اپنے کہے سے، اپنے ہونے سے یکسر انجان آواز کی دوری پہ کھڑا سوچ رہا ہوں، اب کون مجھے دے گا صدا، سوچ رہا ہوں۔ چھوٹی سی نظر آتی ہے اطراف کی ہر شے، اس وقت میں کچھ اتنا بڑا سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچنا تھا مجھ کو تیرے بارے میں، لیکن افسوس تیرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ جس دن سے اٹھی مجھ پہ تیری جھیل سی آنکھیں، میں پیڑ نہیں پھر بھی ہرا سوچ رہا ہوں۔ تو نے میرے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، میں پھر بھی کوئی اچھا برا سوچ رہا ہوں۔ نقصان بہت سے تھے گئے سال کے دانش، لیکن تیرے بارے میں کھرا سوچ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے ابو تراب غضنفر نے خود کو اس عورت کے ہر سوال کا تفصیلی جواب دینے کا پابند پایا۔ ریسٹ ہاؤس میں جب سب آگے سامنے والے باغ میں فرصت کے لمحات میں بیٹھے تھے، اس کے لیے سب سے دامن بچا کر چائے بنا کر لے آئی۔ چونک کر کپ تھامتا ابو تراب جانتا تھا کہ اسے اس کے سوالات چین نہیں لینے دیتے، ورنہ ابو تراب نے خود دیکھا تھا کہ دوستوں کی محفل میں اس کی موجودگی کتنی لازم تھی۔ اس بار موضوع خاموشی تھا۔ اس کے عقب میں قدرے سائڈ پر بیٹھتے ہوئے در نجف ایک کے بعد دوسرا سوال اس سے کرتی جاتی، جس کے ابو تراب غضنفر بہت خندہ پیشانی سے جواب دیتا رہا۔ انداز مختصر، سنجیدہ اور دو ٹوک تھا، مگر یہ اس کی شخصیت کے بالکل برعکس تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ وقت اور زمانے شاہد تھے۔ ان سوالوں کے سلسلے میں ایک سوال ضرور ابو تراب غضنفر کے سر سے آسمان اور قدموں سے زمین کھینچ لیتا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اسے جو وقت لگا وہ اس بار بہت طویل ثابت ہوا۔ میں نے محبت کی ہے، اس عورت سے زیادہ خود کو باور کروایا گیا۔ کی ہے، ہوئی نہیں؟ وہ الجھ کر بھی، انجان ہو کر بھی اس کے ضبط کا امتحان لینے سے باز نہیں آتی تھی۔ شاید اسی لیے ابو تراب کو اسی عورت کا پابند کر رکھا تھا۔ میرے محبوب سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے مدھم لہجے کا اثر پیچھے بیٹھی عورت پر کچھ اور طرح سے ہوا، مگر وہ خود بھی تو انجان ہی تھا۔ کون ہے آپ کا محبوب؟ اس لہجے کی لرزش میں کچھ ایسا تھا کہ ابو تراب کو پلٹ کر اسے دیکھنا پڑا، اور دیکھتے ہی ان نیم اندھیرے میں جگمگاتی آنکھوں کے استفسار پر شل رہ گیا۔ آج سے پہلے تو ابو تراب غضنفر نے کسی کو اتنی جرأت نہیں دی تھی، تو پھر اس عورت نے کیسے؟ اب بھی اس سوال کی گنجائش بچتی تھی۔ حیرت ہے، اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں چہرہ واپس پھیر لیا۔ وہ ان آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر جو دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم فقط آنکھ جھپکنے کے گنہگار ہوئے۔ وہ اسے کی جانے والی محبت کے بارے میں بتانے لگا، اور بتاتے ہوئے وہ کسی کے دل پر اپنا گہرا انمٹ اثر چھوڑ رہا تھا۔ جاری ہے